الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومطلوبنا ومطلوب ربنا وغوثنا ومغيثنا وعوننا ومعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم. روشنی پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ کا ترجمہ چند تفسیری فوائد بیان کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے میری عزت افزائی فرمائی ہے اور مجھے اپنے علاقے میں اور اپنے علاقے کی اس مسجد میں بیان کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے. ہمارے صدر محترم نے میرے متعلق جو کچھ فرمایا ہے یہ ان کی شفقت ہے، عنایت ہے، ورنہ میں بہت گناہ گار آدمی ہوں اور عالم نہیں ہوں، علماء کرام کا ادنا خادم ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسا علم عطا فرمائے جو نفع دینے والا علم، کیونکہ جو علم حق کا راستہ نہیں بتاتا، جو نفع دینے والا علم نہیں ہے وہ علم نہیں بلکہ وہ جہالت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم نفع نہ عطا فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا علم عطا فرمائے جو نافع ہو اور مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. شیطان کے پاس کتنا علم تھا مگر اس علم نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، وہ مردود ہو گیا، وہ ملعون ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ایسا علم عطا فرمائے جو نفع پہنچانے والا اور فائدہ پہنچانے والا ہو. میرے بزرگوں اور دوستوں، آیت جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق یعنی پیدائش کا مقصد بیان فرمایا کہ جنوں کو اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا گیا، ان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا. تو ہم جن تو نہیں ہیں، انسان ہیں، تو ہم انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے، یہ جاننا چاہیے کہ آخر اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا، کیوں پیدا کیا. اس مقصد کو سمجھیں، سمجھنے کے بعد اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری تخلیق کا مقصد پورا ہو جائے. ہم پیدا تو ہو گئے، اگر ہم نے اپنے پیدا ہونے کا مقصد پورا نہ کیا تو پھر ہم بیکار ہوں. تو یہ مضمون میں اپنے شکستہ الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ کوئی اختلافی مسئلے نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کا سمجھنا اور جاننا ہر مسلمان کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے. تو آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس، اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو الا لیعبدون، مگر اس واسطے کہ وہ عبادت کرے. محاورہ ترجمہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف
عبادت کے واسطے پیدا کیا. پہلے فرمایا ما خلقت الجن والانس، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا الا مگر لیعبدون، واسطے عبادت. تو پڑھے لکھے حضرات اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، خصوصاً وہ پڑھے لکھے جنہوں نے عربی گرامر، عربی قواعد و ضوابط پڑھے ہیں کہ ماں جو ہے یہ نافیہ ہے، یہ نفی کا ہے. اللہ اس بات کے لیے آتا ہے، اور جب نفی اور اس بات دونوں جمع ہو جائیں تو حسر کے معنی پیدا ہوتے ہیں. معنی یہ ہوگا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے واسطے پیدا کی. حسر کا معنی نکلا کہ اور کوئی مقصد نہیں، جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف عبادت کے واسطے. تو یہ بات ہم نے سمجھنی ہے، اگر آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے. پہلے یہ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں یا پیدا کرے گا ان سے 10 گنا زیادہ جن ہیں. جنوں کی تعداد انسانوں سے 10 گنا، اور جتنے جن ہیں ان سے 10 گنا زیادہ تعداد ہے ہوا میں اڑنے والے تمام چھوٹے بڑے جانوروں، جس میں یہ مکھیاں بھی آ گئیں، مچھر بھی آ گئے، اور چھوٹے چھوٹے تمام جانور بھی آ گئے. بڑے تو سب کو نظر آتے ہیں نا. اور جتنے ہوا میں اڑنے والے جانور ہیں ان سے 10 گنا زیادہ جانور پیدا کیے ہیں پانی میں رہنے والے، سمندر میں رہنے والے، اس میں تمام پانی کے جانور آ گئے. اور جتنے پانی میں رہنے والے جانور پیدا کیے ہیں ان سے 10 گنا زیادہ پہلے آسمان کے فرشتے، اور پہلے آسمان کے فرشتوں سے 10 گنا زیادہ دوسرے آسمان کے فرشتے، پھر دوسرے آسمانوں کے فرشتوں سے 10 گنا زیادہ تیسرے آسمان کے فرشتے ہیں. اسی طرح 10 گنا زیادہ حساب لگاتے جائیے 7 آسمانوں تک. اور یہ تو وہ فرشتے ہیں جو آسمانوں میں رہنے والے ہیں. ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے لگائے، کرامن کاتبین. ان کرامن کاتبین کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ چند فرشتے لگائے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے، ہوائیں چلانے پر، بارش برسانے پر، چیزیں اگانے پر. غرض یہ کہ فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے. وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا. اس بات کے کرنے سے میرے 2 مقصد ہیں. ایک تو یہ کہ پتہ چل جائے کہ جنوں کی تعداد انسانوں سے 10 گنا زیادہ ہے، ہم تعداد میں 10 گنا کم ہے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے فرشتے، اور خود اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ہر وقت درود و سلام بھیجتے رہتے. تو ذرا سوچو کہ جس ذات پر اللہ تعالیٰ جس کے درود کے برابر کروڑوں مخلوق کا درود برابر نہیں ہو، اللہ کا درود و سلام ایک طرف اور ایسی کروڑوں مخلوق ہوں تو ان کا درود و سلام ایک طرف. بلا مخلوق کے کام کا خالق کے کام سے کیا تعلق، کیا نسبت ہے؟ تو جس ذات اقدس پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے بے شمار فرشتے درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، اگر اس ذات پر چند آدمی درود و سلام نہ بھی بھیجیں گے تو اس ذات کی شان میں کیا فرق ہے؟ جو نہیں بھیجتے نہ بھیجے، اپنا ہی نقصان کریں گے. اس ذات کی شان میں کیا فرق آئے گا جس ذات پر اللہ درود و سلام بھیج رہا ہے، اور اللہ کے بے شمار فرشتے جو معصوم ہیں، نوری ہیں، وہ درود و سلام بھیج رہے ہیں. تو اگر ہم اپنی ان زبانوں سے، جس زبان سے ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں، بےہودہ باتیں کرتے رہتے ہیں، اس زبان سے اگر ہم حضور کی ذات پر نہ بھی درود و سلام بھیجیں گے تو چند افراد کے نہ بھیجنے سے اس ذات کی شان میں کیا فرق ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم ہے، بڑا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک طریقہ بتا دیا ہے لینے کا، مانگنے کا، رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کا. چنانچہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب جو تجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجوں گا، اور 10 گناہ اس کے معاف کر دوں گا، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دوں گا، 10 درجے اس کے بلند کر دوں گا، اور 100 حاجتیں اس کی پوری کروں گا، 30 دنیا میں اور 70 آخرت میں. تو بولو اگر ہم درود بھیجیں گے، سلام بھیجیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہوگا، اللہ کا کوئی فائدہ ہوگا؟ بولو نہیں. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ ہم اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں یا نقصان پہنچا سکیں. اللہ کی ذات بے نیاز ہے، نہ ہم اس کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام پر اگر ہم درود و سلام بھیجیں گے تو کیا ہم نبی کریم کو کوئی نفع پہنچائیں گے، کوئی فائدہ پہنچائیں گے؟ نہیں. ہم کون ہیں؟ رحمت للعالمین کو فائدہ پہنچانے والے. ہم کون ہیں؟ سید الانبیاء
کو नफा पहुंचाने वाली हमारी हैसियत क्या है? ये तो अल्लाह ताला ने हम पर करम किया है, फजल किया है कि ईमान वालों, मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, अगर रहमतें बरकतें हासिल करना चाहते हो तो हम तुम्हें एक तरीका बता देते हैं। मेरे हबीब पर दरूद सलाम भेजो, मैं तुम पर रहमतों की बारिश बरसा। तो जो लोग नहीं न पढ़ते ये बदनसीब है, ये बदकिस्मत है। शैतान नहीं चाहता कि इनको रहमतें बरकतें मिले, उसने इनके दिलों में ये डाल रखा है ये शिर्क है, ये बिदअत है, ताकि ना पढ़े ना इनको रहमतें बरकतें हासिल हो। और जो पढ़ते हैं वो बड़े खुश नसीब हैं, वो अल्लाह का शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने उनको ये तौफीक अता फरमाई। जरा गौर कीजिए, कोई ऐसा अमल नहीं है जिसका हुक्म देने से पहले अल्लाह ने फरमाया हो ये करो मैं भी करता हूँ। कहीं फरमाया नमाज पढ़ो तो मैं भी पढ़ता हूँ, रोजे रखो मैं भी रखता हूँ, हज करो मैं भी करता हूँ। एक दुरूद और सलाम ऐसी चीज है जिसका हुक्म देने से पहले फरमाया ईमान वालों पढ़ो, क्योंकि मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी पढ़। तो ये बहुत बड़ी शहादत है, बहुत बड़ी नेमत है। ये बात मैंने इसलिए की है कि आप हजरात को एक बहुत बड़ा दायमी फायदा हासिल हो। देखो, किसी भी मजलिस से बाद में आओ, किसी भी ऐसी मजलिस में आओ जिसमें अल्लाह रसूल का जिक्र होता हो, तो जब भी नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम नामी व इसमें गिरामी सुनो तो दुरूद शरीफ पढ़ लेना, अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालैहि अगर कह लो तो और ज्यादा बरकत। हुजूर ने फरमाया मेरी हाल पर भी दुरूद भेजा करो। फर्ज कर लो कि मैं अपनी तकरीर में 100 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी व इसमें गिरामी ले, और आप बैठे बैठे 100 मरतबा कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपकी जुबान तो कोई घिस नहीं जाएगी, कोई कमजोरी नहीं हो जाएगी, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई थकावट नहीं हो जाएगी। मगर 100 मरतबा जब आप दुरूद पढ़ लेंगे तो जब आप उठेंगे तो आपके नामा अमाल में 1000 नेकी लिखी हो, 1000 आपका गुनाह मिट गया हो, 1000 आपका दर्जा बुलंद हो गया हो, और 10,000 आपकी हाजतें पूरी होंगी, 3000 दुनिया में और 7000 आखिरत में। और 7 सलाम का लफ्ज भी होगा तो अल्लाह का भी सलाम आएगा, उसके फरिश्तों का भी सलाम आएगा, हुजूर का भी सलाम आए। तो जब कभी भी किसी ऐसी महफिल में जाओ, नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम लो या सुनो तो 7 दुरूद शरीफ जरूर पढ़ो। तो बहर सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो अल्लाह ताला की इबादत। आप हजरात जानते हैं कि जो चीज जिस मकसद के वास्ते बनाई जाए, अगर वो मकसद पूरा न करे तो वो चीज बेकार कहलाती। मतलब ये बल्ब है, ये किस लिए बनाया गया है? रोशनी के। जितनी भी चीजें हैं वो जिस मकसद के लिए बनाई गई है, जब तक मकसद पूरा करे मालिक की निगाहों में उनकी कदर रहती, उनकी इज्जत होती है, क्योंकि वो अपने बनने का, अपनी तखलीक का मकसद पूरा कर रही है। तो जो चीज जिस मकसद के वास्ते बनाई जाए, जब तक वो मकसद पूरा करे ठीक, और जब मकसद पूरा करना छोड़ दे बेकार, जब ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा, रोशनी नहीं देगा, अब इसको सही घड़ी टाइम नहीं बताएगी तो कोशिश करेंगे घड़ी साहब के पास इसको ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये ठीक हो जाए, फिर भी ठीक नहीं होगी तो आपकी निगाहों से इसकी कदर और बुकत खत्म हो जाएगी। आप इसको फेंक देंगे या किसी को 10-20 रुपए में दे देंगे और दूसरी नई घड़ी खरीद लें। आप गाय खरीदें, मकसद आपका ये हो कि ये दूध देगी तो हम उस दूध से फायदे हासिल करेंगे, आप उसको चारा खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, सर्दी गर्मी से बचाएंगे, हर तरह उसका ख्याल रखें। अगर वो दूध देना बंद कर दे, दूध न दे, आप कोशिश करेंगे कि ये दूध दे, कोशिश के बावजूद भी दूध नहीं देगी तो आपकी निगाहों से उसकी कदर खत्म हो जाएगी। आप किसी कसाब के हवाले कर देंगे और वो बुचड़खाने में ले जाएगा और उसको ज़िबा कर देगा, खत्म हो गया मामला, उसकी हैसियत खत्म हो गई, क्योंकि जिस मकसद के वास्ते उसको लिया था वो मकसद पूरा नहीं। तो इन चीजों को समझते हुए जरा ख्याल करो कि अल्लाह ताला ने हमें किस मकसद के वास्ते बना। अल्लाह ताला ने हमें इबादत के वास्ते पैदा किया है। अगर हम इबादत करें तो ठीक, और अगर इबादत ना करें तो बेकार। अल्लाह ताला हमें समझाता, नसीहतें फरमाता, हम बाहर आ जाएं तो ठीक, नहीं बाहर आएंगे तो जिस तरह वो गाय दूध नहीं देती कोशिश करने के बावजूद और फिर कसाब के हवाले हो जाती है और छुरी के नीचे आ जाती है, इसी तरह अल्लाह ताला हमें भी दोज़ख में भेज देगा और फिर हम दोज़ख की आग में जलेंगे। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया है, किस मकसद के वास्ते पैदा किया है, क्या वो मकसद हम पूरा कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो ठीक, वरना बेकार। एक बुजुर्ग ने बाजार से जूता खरीदा, तो जूता जब नया जूता होता है ना तो वो तो होता है बिल्कुल सीधा, और हर आदमी का पाँव सीधा नहीं होता। जब उसने जूता पहना तो अब जूता था सीधा और पाँव था जरा टेढ़ा, तो पाँव तो सीधा हो नहीं सकता था। जूते ने कहा चलो मैं ही टेढ़ा हो जाता हूँ, है, और जूता टेढ़ा हो गया और पाँव के साथ मिल गया। वो शख्स जूते को इस्तेमाल करता रहा, जब जूता पुराना हो गया तो उसने जूते को उतार कर फेंक बड़ी हिफाजत के साथ कि अब ये पहनने के काबिल नहीं रहा। तो जूते ने जुबान हाल से कहा जनाबे वाला
آپ نے بڑی حقارت کے ساتھ مجھے پھینک دیا ہے، مگر میری ایک بات تو سن لیجیے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ میں بڑا خوبصورت، دکاندار نے مجھے شو کیس میں سجایا ہوا، جب ذرا مجھ پر مٹی غبار پڑ جاتا تھا وہ فوراً کپڑے سے میرا منہ صاف کرتا، اس نے مجھے شو کیس کے اندر سجا کے رکھا ہوا تھا۔ بدقسمتی سے میں آپ کے ہاتھ آ گیا، آپ نے مجھے خرید لیا تو جناب والا آپ کا پیر تھا ٹیڑھا، میں تھا سیدھا۔ اگر میں سیدھا ہی رہتا تو آپ کا پیر تو سیدھا ہونا نہیں تھا، تو آپ کو تکلیف ہوتی، میں آپ کی خاطر ٹیڑھا کہ چلو آپ کے پیر کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ مجھے گرمی میں تپتی ہوئی ریت پر لے کر گئے، جلتے ہوئے فرش پر لے کر گئے، میں نے وہ فرش کی تپش گرمی اپنے وجود پر برداشت کی، مگر آپ کے پیر کو بچایا۔ آپ مجھے پتھروں کے اوپر لے گئے، پہاڑی کے اوپر چڑھے، پتھروں کی نوکیں بڑی تیز، اگر آپ کا پیر ننگا ہوتا تو وہ پتھروں کی نوکیں آپ کے پیر میں لگتی تو آپ کا پیر زخمی ہو جاتا۔ وہ ساری پتھروں کی تیز نوکیں میں نے اپنے وجود پر برداشت کی، مگر میں نے آپ کے پیر کو آرام پہنچایا اور بچایا۔ آپ مجھے نجاست میں لے گئے، گندگی میں لے گئے، کیچڑ میں لے گئے، میرا سارا وجود بھر گیا، مگر میں نے آپ کے پیر کو نجاست سے، گندگی سے بچایا۔ بتائیے جس مقصد کے واسطے آپ نے مجھے خریدا تھا اور جس مقصد کے واسطے مجھے بنایا گیا، وہ مقصد میں نے پورا کیا یا نہیں؟ جب تک میرا وجود تھا، جب تک میں چل سکا، میں آپ کے ساتھ چلا اور میں نے اپنے بڑھنے کا مقصد پورا کیا۔ میں پرانا ہو گیا ہوں، ہٹ گیا ہوں، استعمال ہوتے ہوتے بوڑھا ہو گیا ہوں، تو آپ نے بڑی حقارت کے ساتھ مجھے اتار پھینکا ہے۔ پرواہ نہیں ہے، آپ نے مجھے پھینک دیا، مگر ایک میری نصیحت یاد رکھیے کہ میں نے تو اپنے بڑھنے کا مقصد پورا کیا۔ آپ بھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیے کہ جس مقصد کے واسطے اللہ نے آپ کو بنایا ہے، آپ بھی وہ مقصد پورا کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو وہ بزرگ جو تھے وہ اللہ کے خوف سے چیخ مار کر گر گئے۔ تو ہمیں اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ جس مقصد کے واسطے ہمیں پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد ہم پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، آپ کہیں گے مولوی صاحب اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے تو کیا مطلب یہ دنیا کے دھندے، یہ کاروبار، یہ پڑھنا پڑھانا، یہ ڈیوٹیاں، یہ ملازمتیں ہم سب چھوڑ دیں اور تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھ جائیں اور ہر وقت سبحان اللہ پڑھتے رہیں؟ یہ جو لوگ اس فلسفے کو نہیں نہ سمجھتے وہ یہی کہتے ہیں کہ ملا تو ہمیں یہی سبق دیتے ہیں کہ سب کو چھوڑ، دنیا ترقی کر گئی ہے، لوگ چاند پر پہنچنے کی فکر میں ہے اور ملا کہتا ہے تصویر لے کر مسجد میں بیٹھے رہو۔ یہ ملا ہماری ترقی کی راہ میں حائل ہے، ہمیں ترقی نہیں کرنے دیتا۔ ملا یہ کہتا ہے کہ صرف تمہیں نماز کے واسطے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں روزے کے واسطے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں عبادت کے واسطے پیدا کیا گیا ہے۔ تو کیا مقصد؟ اگر ہمیں صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا گیا ہے تو ہم تعلیم حاصل نہ کریں، ہم ڈاکٹر نہ بنے، انجینئر نہ بنے، وکیل نہ بنے، فلاسفر نہ بنے۔ اگر ڈاکٹر نہیں ہوگا تو علاج کون کرے گا؟ وکیل نہیں ہوگا تو مقدمے کون لڑے گا؟ اور اگر پروفیسر نہیں ہوگا تو کالج میں اور سکولوں میں پڑھائے گا کون؟ اگر ہم دکان نہیں کریں گے تو ہمارے بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ تو یہ کیسی بات ہے کہ یہ مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ ہمیں صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا گیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مولوی صاحبان نہیں کہتے، یہ تو اللہ کا فرمان ہے۔ مولوی تو اللہ کا فرمان تمہیں پڑھ کے سناتا بتاتا ہے، بولو یہ مولوی کا فرمان ہے یا اللہ کا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ تو آئیے میں مختصر سے وقت میں اس فلسفے کو، اس حقیقت کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک ہے زندگی کا تخلیق کا مقصد اور ایک ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے اسباب اور ذریعے۔ یہ دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھ۔ ایک ہے ہماری زندگی، ہماری تخلیق، ہمیں پیدا کیا گیا اور کچھ عرصے کے لیے ہمیں زندگی دی گئی۔ اب ہم نے اس زندگی کو قائم رکھنا ہے اور قائم رکھنا ہے اللہ کی عبادت کے واسطے۔ تو اس زندگی کو قائم رکھنے کے واسطے کچھ ذریعے، کچھ وسیلے ہیں، کچھ اسباب ہیں۔ وہ مقصد نہیں ہے، مقصد ہے زندگی، لیکن زندگی کو قائم رکھنے کے واسطے کچھ ذریعے، وسیلے اور اسباب ہیں۔ جب تک وہ نہیں ہوں گے زندگی قائم نہیں رہے گی، اور جب زندگی قائم نہیں رہے گی تو آپ زندگی کا مقصد بھی پورا نہیں کر سکیں گے۔ سمجھنے کے لیے ایک مثال پیش کروں۔ کوئی شخص حاجی ابراہیم تار محمد سے موٹر خرید لے، 30,000 رین کی، 30,000 رین کی یا کم قیمت کی ہو، 3,000 4,000 5,000 رین کی موٹر خرید لے، تو بولو موٹر کے خریدنے کا مقصد کیا ہوتا؟ یہ نہ سمجھنا کہ میں حاجی ابراہیم صاحب کی ایڈورٹائز کرنے لگ گیا ہوں، بیٹھے ہوئے ہیں تو میں کہہ رہا خوش ہو جائے۔ کوئی شخص موٹر خریدے، بتاؤ موٹر کے خریدنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ کر جہاں بھی جانا ہو آسانی کے ساتھ چلے۔
بھائی یہی مقصد ہے یا کچھ اور؟ لیکن یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جب تک آپ اس موٹر میں اس گاڑی میں پیٹرول نہیں دلوائیں. تو پیٹرول مقصد نہیں، مقصد ہے منزل پر پہنچنا، مگر یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جب تک گاڑی میں پیٹرول نہ پڑے، کیونکہ پیٹرول ہوگا تو گاڑی چلے گی، اور جب چلے گی تو آپ کو منزل ملے گی، اور جس مقصد کے واسطے آپ نے اس کو خریدا ہے وہ مقصد پورا ہوگا. تو جس طرح منزل پر پہنچنے کے لیے گاڑی کے تمام پرزوں کو، اس کے ٹائر اور اس کے علاوہ جتنی اس کی چیزیں ہیں، ڈینمو وغیرہ، کہ رات کے وقت اگر وہ صحیح نہیں ہوگا تو اندھیرا ہوگا، اور اندھیرے میں آپ چلا نہیں سکیں گے، اور اگر چلائیں گے تو کسی سے ایکسیڈنٹ کریں گے. اس کا ڈینمو وغیرہ، ٹائر وغیرہ، تمام اس کے پرزے صحیح رکھنے ضروری ہے. جب تک صحیح نہیں ہوں گے وہ چلے گی نہیں، جب تک چلے گی نہیں آپ منزل پر نہیں پہنچیں گے. جب منزل پر نہیں پہنچیں گے تو اس کے خریدنے کا مقصد پورا نہیں ہو. میرے بزرگوں، ہماری زندگی اس صورت میں قائم رہ سکتی ہے جبکہ ہم کھائیں پی. بغیر کھانے پینے کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور کھانے پینے کے لیے پیسے کی ضرورت. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو آپ کھائیں پیئیں گے؟ کسی کی دکان سے یوں ہی تو نہیں نا اٹھاریں گے، آپ کو چیزیں خریدنے پڑیں گی، اور چیزیں خریدنے کے لیے پیسہ چاہیے، اور پیسے کے لیے کوئی کاروبار چاہیے یا تعلیم چاہیے کہ آپ تعلیم حاصل کریں، کسی دفتر میں ملازمت کریں، وہاں سے آپ تنخواہ لیں، یا کوئی دکان کریں، یا کھیتی باڑی کریں. کوئی بھی کاروبار، کوئی بھی دھندا جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کو پیسہ حاصل نہیں ہوگا. جب پیسہ حاصل نہیں ہوگا تو آپ کھانے پینے کی چیزیں نہیں خرید سکیں گے. جب چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کیا کھائیں گے؟ جب کھائیں گے نہیں تو آپ بیمار پڑ جائیں گے. جب بیمار پڑ جائیں گے تو اللہ کی عبادت نہیں کر سکیں گے. تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے زندہ رہنا اور زندے کے ساتھ تندرست رہنا ضروری ہے، اور تندرست رہنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اور کھانے پینے کے لیے کاروبار وغیرہ کرنا ضروری ہے، اور کاروبار کرنے کے لیے تعلیم یا کوئی اور ہنر سیکھنا یہ ضروری ہے. اسی طرح زندہ اور تندرست رہنے کے لیے یہ پہننا بھی ضروری ہے. زندہ اور تندرست رہنے کے لیے مکان کا ہونا بھی ضروری ہے. زندہ اور تندرست رہنے کے لیے بیوی کا ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ جس مقصد کے واسطے آپ کو پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد آپ پورا نہیں کریں گے بلکہ غلط راہوں پر چل پڑیں گے. جب غلط راہوں پر چل پڑیں گے تو شیطان آپ کو غلط راہوں پر ڈال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روک. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے اشارے کیے، یہ ساری چیزیں غور سے سن لو. کھانا، پہننا، رہنا، سہنا، شادی کرنا، نکاح کرنا، بیوی بچے رکھنا، تعلیم حاصل کرنا، کھیتی باڑی کرنا، ہنر سیکھنا، یہ سب چیزیں ہیں زندگی کو قائم رکھنے کے واسطے، اور زندگی ہے اللہ کی عبادت کے واسطے. تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ اگر آپ اس نیت سے تعلیم حاصل کریں کہ میں تعلیم حاصل کروں گا، پھر مجھے ڈگری ملے گی، میں کہیں ملازمت کروں گا، جو مجھے تنخواہ ملے گی اس سے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھروں گا، ماں باپ کی خدمت کروں گا، جن کے مجھ پر حقوق و فرائض ہیں وہ میں ادا کروں گا، اور اللہ کی عبادت کروں گا، تو آپ کا تعلیم حاصل کرنا، ملازمت کرنا بھی عبادت بن. اگر آپ کھیتی باڑی اس مقصد کے واسطے کریں کہ مجھے جائز طور پر آمدنی ہو اور اس سے میں ان فرائض کو ادا کروں جو مجھ پر عائد ہوتے ہیں، اور زندہ و تندرست رہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، تو آپ کا کھیتی باڑی وغیرہ کرنا سب کچھ عبادت بن جائے. دیکھیے، جب تک آپ سوئیں گے نہیں، آرام نہیں کریں گے، آپ کی صحت درست نہیں رہے گی، اور جب صحت درست نہیں رہے گی تو آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے. تو اگر اس مقصد سے آپ سوئیں کہ میں اس لیے سوتا ہوں کہ میری صحت درست رہے، ٹھیک رہے، اور ٹھیک اس لیے رہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کروں، تو آپ کا سونا بھی عبادت بن جائے، آپ کا سونا بھی عبادت بن جائے گا. یہی وہ بات ہے جس کو لوگوں نے نہیں سمجھا اور دنیا کو الگ کر دیا، دین کو الگ کر دیا. ہمارے نبی پاک نے تو ہم پر اتنا کرم کیا اور ہمیں وہ تعلیم دی کہ اگر نبی پاک کی تعلیمات کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں اور خلوص کے ساتھ نبی کریم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کاروبار وغیرہ دنیا کے کام کریں، تو ہمارا ہر کام عبادت بن، ہمارا سونا عبادت بن جائے، ہمارا کاروبار کرنا عبادت بن جائے، تعلیم حاصل کرنا عبادت بن جائے. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا ہے کہ تم عبادت کرو. کیا مقصد؟ کہ جو کام بھی کرو وہ اللہ کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو. اس کام کا رخ اللہ کی طرف موڑ دو تو وہ کام عبادت بن جائے. مثلا میں ایک اور مثال دوں، ہم لوگ بازار سے یہ کپڑے خرید، یہ کپڑے جو ہم نے پہنے ہوئے ہم سب لوگ خریدتے ہیں. ایک شخص بازار سے کپڑا خریدتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کپڑے کو پہنوں، اس سے زینت ہو، آرائش ہو، میں خوبصورت لگوں، میرا روب ہو، لوگ دیکھیں تو کہیں بھائی بڑے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو لوگوں میں ذرا میری عزت ہو جائے گی. ایک وہ شخص ہے جو اس مقصد کے واسطے کپڑے خریدتا ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو بازار سے کپڑے خریدتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے کہ میں یہ کپڑے اس لیے خرید رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کے واسطے کپڑوں کا پہننا ضروری ہے، نماز پڑھنے کے واسطے کپڑوں کا پہننا ضروری، تو سنت کے مطابق میرا لباس ہو، اور یہ میں اس لیے خرید رہا ہوں کہ ان کو پہن کر اللہ کی عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا. تو فقہا نے لکھا
ہے کہ بازار سے اس کا کپڑے خریدنا بھی عبادت بن جائے گا، اور جتنا پیسہ کپڑوں پر لگے گا اتنے پیسے کا اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے سے ثواب ملتا۔ گویا اس نے وہ پیسہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ اگر غور کیجیے، جس نے نماز کی نیت کی، کپڑے جب اس نے پہنے تو اس کی بھی زینت ہوگی، آرائش اس کی بھی ہوگی، خوبصورت وہ بھی لگے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی زینت و آرائش نہیں ہوگی، زینت و آرائش اس کی بھی ہوگی، مگر خریدنے کے وقت چونکہ اس نے نیت نماز کی کر لی، اس کام کا روح اللہ کی طرف پھیر دیا تو یہ عبادت بن۔ اور جس نے یہ نیت نہیں کی، صرف زینت و آرائش کی نیت کی، کپڑے وہ بھی پہنے گا مگر اس کا کپڑے خریدنا پہننا عبادت نہیں ہوگا۔ ایک شخص ہے وہ نکاح کرتا ہے، اس کا مقصد ہے میں عیش کروں، نکاح کرتا ہے عیش کے لیے، صرف جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے، تو نکاح اس کا بھی ہو گیا، وہ بھی عیش کرتا ہے، جنسی خواہشات کی تکمیل وہ بھی کرتا ہے، مگر اس کا نکاح کرنا یہ عبادت نہیں، کیونکہ اس نے صرف عیش کی نیت اور جنسی خواہشات کی تکمیل کی نیت کی۔ اور ایک شخص وہ ہے جو نکاح کرتا ہے اور نیت یہ رکھتا ہے کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے نبی کی سنت، اور میں اس لیے نکاح کرتا ہوں کہ پاک دامن رہوں، برائی سے بچا رہوں اور اللہ رسول کے حکم پر عمل کروں، تو اس کا نکاح کرنا بھی عبادت بن۔ تو ان باتوں سے آپ حضرات سمجھ جائیں گے کہ جو بھی کام آپ کریں، کرنے سے پہلے اگر نیت آپ درست کر لیں اور اس کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں تو وہ کام عبادت بن جائے گا، اور اگر اس کا رخ اللہ رسول کی طرف نہیں پھیریں گے تو وہ عبادت نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ نے 12 سنی ہوگی، ایک شخص نے مکان بنایا، اس نے اپنے مکان میں روشن دان رکھا۔ پہلے لوگ روشن دان رکھتے تھے، آج کل ان کا رواج ختم ہو گیا ہے، اور یہ کھڑکیاں ونڈو ان کا سلسلہ شروع۔ پہلے یہ کم ہوتی تھی، اوپر روشن دان ہوتا تھا، یہ روشن دان دیوار کے اندر سوراخ کر دیا اور اس کے اندر کوئی جالی والی لگا لی۔ جب اس نے روشن دان رکھا تو کسی بزرگ نے پوچھا بھائی یہ تو نے روشن دان کیوں رکھے ہیں؟ کہنے لگا جی اس لیے کہ روشنی آئے۔ بزرگوں نے کہا کہ افسوس، اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اذان کی آواز آئے تو روشنی بھی آتی، روشنی روک نہ جاتی، آواز بھی آتی، وہ مقصد بھی پورے ہوتے، روشنی بھی آتی، ہوا وغیرہ بھی آتی۔ لیکن اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اس لیے رکھے ہیں کہ اذان کی آواز آئے اور اذان کی آواز آئے اور میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں تو تیرا مکان بنانا ہی عبادت بن۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں سے آپ حضرات سمجھ جائیں گے کہ اگر ہماری نیتیں درست ہو جائیں اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقف ہو جائیں اور اپنے تمام کاموں کا رخ ادھر پھیر دیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، تو ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا بیوی بچے کرنا دکانیں کرنا ملازمتیں کرنا کھیتی باڑی کرنا یہ سارے کام عبادت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس واسطے پیدا کیا ہے کہ وہ عبادت کریں۔ ذرا غور کرو، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ بولو اب، اللہ کی عبادت۔ اسی واسطے ہمارا نام ہے عبد، ہم کیا ہیں؟ عبد، اور اللہ معبود، ہم ہیں عبد۔ اور یہ عبدن جو ہے یہ مصدر ہے اور اس میں فاعل کے معنی میں ہے، عبدن یعنی عابدن، عبادت کرنے والا۔ تو ہمارا نام ہی اللہ نے عبد رکھا، ہمارا نام ہی یہ بتاتا ہے کہ ہم عبادت کے واسطے ہوئے ہیں، تو ہم ہیں عابد، عبادت کرنے والے، اور اللہ ہے معبود۔ یاد رکھو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اسلام کی بنیادی سب سے پہلی تعلیم۔ اگر کسی کافر کو مسلمان کرو گے تو سب سے پہلے اس کو کیا پڑھاؤ گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھایا؟ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ، یعنی معبود صرف اللہ، اس کے سوا کوئی اور معبود یعنی لائق عبادت نہیں۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، اس کا نام ہے توحید۔ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کو ایک جاننا اور لائق عبادت جاننا، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے توحید۔ تو عبادت کسی اور ہی بولو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ کیوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بولو، اگر کسی کافر کو آپ صرف اتنا پڑھا دیں لا الہ الا اللہ اور کہیں جاؤ تو مسلمان ہو گیا، جب تک محمد الرسول اللہ نہ پڑھ۔ یہاں ایک بڑی پیاری بات کرتا ہوں کہ ہر جگہ اللہ کا ذکر پہلے آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بعد میں۔ کلمے میں لا الہ الا اللہ پہلے، محمد الرسول اللہ بعد میں، اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پہلے، اشہد ان محمد الرسول اللہ بعد میں،
نماز میں اللہ کا ذکر پہلے، حضور پر درود و سلام بعد میں. یہ کیا بات؟ پہلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے بعد میں. قرآن میں اطیع اللہ و اطیع الرسول، پہلے اللہ کی اطاعت پھر رسول کی اطاعت. تو یہ اللہ نے ہر جگہ اپنا نام پہلے کیوں رکھا اور اپنے حبیب کا نام بعد میں کیوں رکھا؟ تو حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب اللہ حضرت امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی اس نقطے کو، اس کو محبت کے رنگ میں پیش کرتے فرماتے ہیں اذاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، اذاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، پتے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا، پتے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا. فرماتے ہیں ایمان والو صرف اذان ہی نہیں، تم جہاں بھی دیکھو گے اللہ کے بعد حضور کا ذکر ہوگا. اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو، پتے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ذکر اپنے ذکر کے بعد کیوں رکھا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے، کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے، تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا، تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا. اللہ فرماتا ہے پہلے لا الہ الا اللہ پر، پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ پر، پہلے سبحانک اللہ پر، پہلے میرا ذکر کر تاکہ تیری زبان پاک ہو جائے. جب تیری زبان میرے ذکر سے پاک ہو جائے گی تو پھر اس پاک زبان سے میرے حبیب کا نام. تو خیر اب یہ کر رہا تھا کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھائیں تو مسلمان نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کی تو کی جائے گی عبادت، وہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ بھی اللہ کے ساتھ پڑا ہے، اللہ کو معبود مانا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول مانا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، نبی کریم کا کیا کریں گے؟ نبی کریم کی عبادت تو کر نہیں سکتے کیونکہ آپ معبود نہیں. تو آپ کی کریں گے تعظیم. بولو سر، آپ کی کیا کریں گے؟ تعظیم. کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا. اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. لوگوں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور ایمان لا کر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اور صبح شام اللہ کی تسبیح پڑھو. تسبیح کا حکم بعد میں دیا، تعظیم کا حکم پہلے دیا. معلوم ہوا ایک مومن پر ایمان لاتے ہی سب سے پہلی چیز جو فرض ہوتی ہے وہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم. تو اللہ کی کریں گے عبادت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کریں گے تعظیم. اب یہ بات دل کے کانوں سے سن لو کہ تعظیم عبادت نہیں، تعظیم عبادت نہیں. آج کل بعض لوگوں نے تعظیم کو عبادت سمجھ لیا، انہوں نے تعظیم کو سمجھ لیا عبادت، اور عبادت تو اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں. تو انہوں نے تعظیم کو عبادت قرار دے کر تعظیم کرنے والوں کو مشرک کہنا شروع کر دیا ہے. تو آپ حضرات چند منٹوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ عبادت اور تعظیم میں فرق کیا. عبادت کس کو کہتے ہیں، تعظیم کس کو کہتے ہیں، یہ فرق یاد رکھنا. اور اب تو اللہ کے فضل و کرم سے میں دیکھتا ہوں کہ پچھلی مرتبہ جب میں حاضر ہوا تھا تو تقریریں ٹیپ ہو گئی تھی. ہمارے ایسے ایسے دوست ہیں کہ انہوں نے وہ ساری تقریریں یاد کی ہوئی، بار بار سن کے ان کو یاد ہو گئی، اور اب وہ اچھے بھلے جیسے مولوی ہوتے ہیں ویسے ہو گئے. جب بھی کوئی منکر ان سے بات کرتا ہے فوراً آگے سے جواب دیتے. میں بڑا خوش ہوتا ہوں. ایک ہمیں نقصان بھی ہوا اس سے اور ایک فائدہ بھی ہوا. فائدہ ویسے زیادہ بڑا، نقصان یہ ہوا ہے کہ ہم جاتے تھے تقریر کرنے کے لیے، مثلاً آپ کا محلہ ہے، اگر ہم دربن میں رہتے ہیں تو آپ روز تو بلائیں گے نہیں. سال کے بعد 6 مہینے کے بعد کبھی تقریر کے لیے ہم بلائیں اور آئیں اور تقریر کر کے چلے جائیں تو سال کے بعد آپ کو بھول جائے گی کہ مولوی صاحب نے کہا تقریر کی. سال کے بعد آئیں چاہے تو وہی تقریر دوبارہ کر جائیں، کام چل جاتا تھا کیونکہ سال کے بعد تقریر ہو رہی ہے. اب وہ تقریریں سن کے ان کو ہو گئی ہیں یاد. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی نئی تقریر کرو. تو اتنی نئی تقریریں کدھر سے لائے؟ تو ہمیں یہ نقصان ہوا کہ وہ کہتے ہیں جی نئی تقریر کرو، یہ تو پہلے سنی ہوئی ہے، یہ تو ہمارے پاس پہلے بھری ہوئی ہے. ہمیں تو یہ نقصان ہوا اور آپ حضرات کو یہ فائدہ ہو گیا اور یہ فائدہ ہمیں بھی ہے. اور حقیقت میں یہ بہت بڑا فائدہ دین کے لیے، مسلک کے لیے، ہمارے لیے کہ جو لوگ تقریر سننے نہیں آتے وہ بھی تیز سن لے، گھروں میں مائیں بہنیں بھی سن لے، ہر جگہ جا کر آپ سنا سکتے. اس طرح سب کے کانوں تک آواز پہنچ جاتی ہے. اور حق کی آواز جب کوئی سنتا ہے تو جتی اور حق دھرم کا تو کوئی علاج نہیں. جو منسم مزاج ہوتا ہے اس پر اثر ضرور ہوتا ہے.
کراچی میں بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر عقیدے کے ہیں، ہمارے سنی ان کو پکڑ کے لے آتے ہیں کہ آؤ تو صحیح ذرا سنو تو صحیح، نہ ماننا آ جاؤ، وہ لے آتے ہیں۔ جب وہ گھنٹہ پونا گھنٹہ بیٹھتے ہیں تو اٹھ کر جانے لگتے، وہ سنی کہتے ہیں کیوں جا رہے ہو، اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، وہ کہتا نہیں میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھ پر اثر ہو رہا، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھ پر اثر ہو رہا ہے، اگر میں بیٹھا رہا تو میں سنی بن جاؤں گا، اور سنی میں نے بڑھنا نہیں کیونکہ میرے مقدم میں جہنم لکھا ہوا ہے، تو میں جا رہا، یعنی اس لیے نہیں نا بیٹھتے کہ کہیں ہم پر اثر نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ خیر دور چلی گئی بات، سنو میں آج کر رہا ہوں میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک ہے عبادت اور ایک ہے تعظیم، بہت ہی مختصر تعریف کرتا تاکہ آپ کو یاد رہے عبادت کیا ہے۔ عبادت یہ ہے کہ کسی کو معبود مان کر، کسی کو معبود مان کر یا معبود سمجھ کر بنیت عبادت اس کے آداب بجا لانا، یہ ہے عبادت۔ بہت مختصر الفاظ ہے، کسی کو معبود مان کر یا معبود سمجھ کر بنیت عبادت اس کے آداب بجا لانا، یہ عبادت۔ مثلا ہندو جو ہے وہ مورتی کو، بت کو معبود مان، تو اس کا صرف سجدہ کرنا عبادت نہیں ہوگا، بت کے پاس جانا بھی عبادت، وہاں کھڑا ہونا بھی عبادت، اس کے پاس بیٹھنا، جو کچھ بھی وہ کرتا ہے وہ سب عبادت اور سب شرک، کیونکہ وہ اس کو معبود مانتا۔ تو یہ بنیادی بات یاد رکھنا، معبود مان کر یا معبود سمجھ کر بنیت عبادت اس کے آداب بجا لانا، یہ ہے عبادت۔ اور تعظیم کیا ہے کہ معبود نہ سمجھے، معبود نہ مانے، نبی ہو تو نبی سمجھے، صحابی ہو تو صحابی سمجھے، اہل بیت ہو تو اہل بیت سمجھے، ولی غوث کتب ہو تو ولی غوث کتب سمجھے، استاد ہو تو استاد سمجھے، پیر و مرشد ہو تو پیر و مرشد سمجھے، ماں باپ ہو تو ماں باپ سمجھے، کوئی بڑا آدمی ہو عمر میں تو اس کو عمر میں بڑا سمجھے، یعنی جو اس کی حیثیت ہے اس کی حیثیت کے مطابق اس کو مان کر بنیت تعظیم اس کے آداب بجا لائے، تو یہ تعظیم اور عبادت میں اب فرق کیا ہوا یہ بات تو آپ بتا دو۔ فرق یہ ہوا کہ عبادت اس وقت ہوگی جب معبود سمجھے گا، اگر معبود نہیں سمجھتا تو عبادت ہے، بس موٹا فرق یہ تو یاد رہے گا، یہ نہیں کسی سے بھی بات ہو، ہر فرقے نے اپنی اپنی باتیں یاد کی ہوئی، سنیوں کو بھی یاد کرنی چاہیے۔ عبادت اس وقت ہوگی جب معبود مانے گا، معبود سمجھے گا، اگر معبود نہیں سمجھتا تو عبادت نہیں، جب عبادت نہیں تو شرک بھی نہیں۔ اب بتاؤ کوئی مسلمان ایسا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود مانتا ہے؟ صحابہ کرام میں سے کسی کو، اہل بیت اطہار میں سے کسی کو، غوثوں کتبوں ولیوں میں سے کسی کو لائق عبادت سمجھتا ہو، معبود مانتا ہو کوئی مسلمان ہے؟ اب یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو جب کوئی مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانتا نہیں تو عبادت نہیں، جب عبادت نہیں تو شرک بھی۔ شرک تو ہے غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی عبادت کرنا، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق ہی نہیں سمجھتا، عبادت کرنا تو ایک طرف، عبادت کے لائق ہی نہیں سمجھتا تو پھر شرک کیسا؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی عبادت نہیں کرتے، تعظیم کرتے۔ ہمارا یہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا، ہمارا حضور پر درود و سلام پڑھنا، میلاد شریف کرنا، حضور کا نام چوم کر آنکھوں سے لگانا، حضور کے روضہ اقدس پر جا کر حضور کی جالیوں کو چومنا، وہاں کے در و دیوار کو ادب و احترام سے چھونا، یہ سب محبت اور تعظیم کی باتیں ہیں، یہ عبادت نہیں۔ میں نے کیا بتایا آپ کو، عبادت اس وقت ہوگی جب معبود مانے گا۔ تو بولو ہم حضور کی جالیوں کو جو چومتے ہیں تو کیا معبود مانتے ہیں؟ جالیاں سمجھ کر چومتے ہیں۔ اگر در و دیوار کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ان کو معبود مانتے ہیں، در و دیوار سمجھتے ہیں۔ اگر سلام پڑھتے ہیں تو کیا نبی کریم کو معبود مانتے ہیں؟ بنیت عبادت سلام پڑھتے ہیں نہیں، سرکار کو اللہ کا محبوب سمجھ کر بنیت احترام تعظیم کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ہیں تعظیم۔ اور منکروں نے ان کا نام رکھا ہوا ہے عبادت۔ انہوں نے کیا نام رکھا ہوا ہے؟ عبادت۔ اور جب انہوں نے عبادت قرار دے دیا تو شرک ہو گئے، اور ہم مسلمانوں کو انہوں نے مشرک بنا دیا۔ تو آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنا یہ عبادت نہیں، کیا ہے؟ تعظیم۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ دیکھو اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو میرے نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ اگر یہ عبادت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی اور کی عبادت کا حکم تو دیتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ اس نے فرما دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ
اے محبوب تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے کس بات پر؟ اللہ تعبدوا الا اياه، کہ عبادت اس کے سوا کسی اور کی نہ عبادت کرو تو صرف یہ تو فیصلہ ہو۔ تو جب اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو نبی کریم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دے رہا ہے، معلوم ہوا کہ یہ عبادت نہیں۔ اگر اس کو عبادت قرار دیا جائے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ خود غیر اللہ کی اپنے حبیب کی عبادت کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ درود و سلام عبادت نہیں، یہ کیا ہے؟ تعظیم۔ پہلے بھی یہ نقطہ بیان کیا ہے، چلتا ہے بیان کروں، جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں گے۔ آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے اللہ نے کون سا عمل مقرر کیا؟ سجدہ۔ اور نبی کریم کی تعظیم کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام کیا عمل مقرر کیا؟ درود و سلام۔ پہلے تفصیل سے بیان کیا، اب اجمالی طور پر عرض کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے، آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس عمل کا حکم دیا، اس عمل میں اللہ خود شریک نہیں۔ اس نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ تم سجدہ، یہ نہیں فرمایا تھا میں بھی آدم کو سجدہ کرتا ہوں تم بھی کرو، نہیں، صرف فرشتوں کو حکم دیا۔ لیکن اس نے اپنے حبیب کے لیے، اپنے حبیب کی تعظیم کے لیے جس عمل کا حکم دیا، اس کے حکم دینے سے پہلے فرمایا میں بھی یہ عمل کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے، ایمان والوں تم بھی کرو۔ تو خدا کے لیے ذرا سوچو، جس عمل میں اللہ شریک نہیں تھا، اس عمل کا جس نے انکار کیا وہ کون بنا؟ شیطان۔ تو جس عمل میں اللہ بھی شریک ہے، اس کا جو انکار کرے گا وہ تو شیطان سے کچھ بڑا ہی بنے گا نہیں ہے؟ ارے شیطان جو تھا وہ توحید کا قائل تھا یا نہیں تھا؟ توحید کا قائل تھا، اللہ کو ایک جانتا تھا، ایک مانتا تھا، اس نے کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا تھا، اللہ کی توحید کا انکار نہیں کیا تھا، نماز کا انکار نہیں کیا تھا، اللہ کی عبادت کا انکار نہیں کیا تھا۔ اس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی، جھکا نہیں۔ اللہ نے نہ اس کے علم کو دیکھا، نہ لاکھوں برس کی عبادت کو دیکھا، نہ اس کے عقیدہ توحید کو دیکھا، نہ فرشتوں کا استاد ہونا دیکھا۔ اللہ نے مردود ملعون بنا دیا، جہنمی بنا دیا۔ تو جس نے آدم کی تعظیم نہیں کی اس کا یہ حال ہوا، تو جو اللہ کے حبیب کی تعظیم نہیں کرتا اس کا کیا حال ہوگا؟ لاکھ توحید کے دعوے کرے، لاکھ علم والا بنے، لاکھ لمبے لمبے سجدے کرے، اگر حضور کی تعظیم نہیں کرتا مردود ہے۔ مقبول وہ ہے جو اللہ کی بندگی کرتا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتا۔ اب یہ لوگوں کو کیسے بہکاتے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ سلام پڑھتے ہو کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر، اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا جاتا ہے اللہ کے لیے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا جاتا ہے اللہ کے لیے، اور تم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو رسول اللہ کے لیے۔ تو جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہی تم رسول اللہ کے لیے کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شرک ہے۔ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے وہ کسی اور کے واسطے کیا جائے، یہ شرک۔ تو تم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو، تمہارا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہ شرک، ایک شرک تو یہ۔ دوسرا شرک یہ ہے کہ تم یا کہتے ہو اور اللہ کے سوا کسی اور کو یا کہنا، یہ شرک۔ تیسرا شرک یہ ہے کہ تم حضور کو حاضر ناظر مانتے ہو، یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ حضور ہمارا درود و سلام سن رہے ہیں، اور دور کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا، دور سے سننا یہ اللہ کی شان ہے، اور تم کہتے ہو نبی کریم سنتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ تو گویا تمہارے سلام میں تین شرک ہے۔ پہلا شرک تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، دوسرا یا کہنا، تیسرا حاضر و ناظر سمجھنا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرو، پہلی جو بات ہے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، یہ شرک نہیں۔ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا یہ شرک نہیں۔ اگر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا شرک ہے تو پھر ہاتھ کھلے چھوڑ کر کھڑا ہونا بھی شرک ہو۔ جب رکوع سے اٹھتے ہو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہاتھ بندے ہوتے ہیں یا کھلے؟ اور اتنا حصہ اللہ کے لیے ہوتا ہے یا کسی اور کے لیے ہوتا ہے؟ وہ بھی تو اللہ کا ہی ہے، وہ بھی نماز کا ہی رکن ہے، وہ حصہ بھی اللہ کے لیے۔ تو معلوم ہوا جس طرح ہم اللہ کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اس طرح کھلے چھوڑ کر بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہاتھ باندھنے شرک ہے تو پھر کھلے چھوڑ کر کھڑا ہونا بھی شرک ہوگا، کیونکہ اللہ کے لیے کھلے چھوڑ کر بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر چاہیے کہ جب سلام پڑا کریں تو یوں کر لیا یا یوں کر لیا یا پیچھے ہاتھ باندھ دیا، جیسے بچے اسکولوں میں کرتے ہیں، یہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ایکسرسائز۔ تو نماز کیا ہوئی؟ وہ ایکسرسائز ہوگا۔ ہاتھ باندھے تو شرک، کیونکہ نماز کی ہے، کھلے چھوڑے تو نماز کی ہے تو وہ بھی شرک ہو جائے۔ اور سنیے، ہم نماز میں التحیات بیٹھتے ہیں، جس کو کہتے ہیں دوزانو بیٹھ، یہ نماز میں التحیات بیٹھنا واجب بھی ہے فرض بھی۔ اگر 4 رکعتوں والی نماز ہو جیسے عصر عشاء تو 2 رکعتوں کے بعد جو التحیات بیٹھتے ہو یہ کیا ہے؟ واجب۔ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا واجب، اور 4 رکعتوں کے بعد جو بیٹھتے ہیں وہ فرض۔ بس یہ سمجھ لو کہ جس التحیات میں سلام پھیرتے ہیں وہ فرض، اور جس میں سلام نہیں پھیرتے ہیں اٹھ بیٹھتے ہیں عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے وہ واجب۔ تو یہ تحیات بیٹھنا فرض بھی ہے واجب، نماز کا ایک رکن ہے۔ جس طرح کھڑا ہونا قیام کرنا فرض ہے، تحیات بیٹھنا بھی، سادہ اخیرہ بھی فرض، وہ بھی نماز کا رکن ہے، یہ بھی نماز کا رکن۔ تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں بصورت التحیات بیٹھتے ہیں نماز میں، ہمارا اللہ کی بارگاہ میں بصورت التحیات بیٹھنا یہ عبادت۔ اور اگر کوئی بزرگ آ جائے، کوئی عالم آ جائے، اس کی خدمت میں آپ بصورت التحیات بیٹھیں گے تو اس کی خدمت میں بصورت التحیات بیٹھنا یہ کیا ہوگا؟ تعظیم۔
اور یہ سنت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھتے تھے تو اسی طرح بصورت التحیات بیٹھتے۔ مشکوٰۃ شریف جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، ہر دینی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، ہر مولوی اس کو پڑھتا ہے، اس کی سب سے پہلی حدیث پڑھ کر دے جبریل امین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر بیٹھے تو گزاروں گے بصورت تحیات، چند سوالات کیے، حضور نے جوابات دیے، وہ چلے گئے۔ حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا میرے صحابیوں جانتے ہو یہ کون سا جو آیا تھا؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جبریل امین تھے، اور یہ کیوں آئے؟ عطاکم یعلمکم دینکم، یہ اس لیے آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ سوالات بھی کیے، جوابات حاصل کیے تاکہ حضور کے غلاموں کو پتہ چلے، اور حضور کی خدمت میں روزانوں بیٹھ کر بصورت التحیات بیٹھ کر یہ بتا دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھنا چاہیے۔ چنانچہ کہ حضور کے نائبین ہیں، وارثین ہیں، علماء بزرگان دین، ان کی خدمت میں بھی لوگ جاتے ہیں تو ادب سے جا کر بصورت التحیات بیٹھتے۔ تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی بصورت التحیات بیٹھتے ہیں، ایک بزرگ کے پاس بھی بصورت التحیات بیٹھتے ہیں۔ بیٹھنے کی صورت ایک ہے، بیٹھنے کی حیت ایک ہے، مگر ایک عبادت ہے اور ایک تعظیم۔ کھڑے ہونے کی حیت ایک ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام کا عطیہ پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کھڑے ہونے کی حیت ایک ہے، صورت ایک ہے، مگر ایک عبادت ہے اور ایک تعظیم ہے۔ دونوں میں فرق کرنے والی چیز بندے کی نیت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اس کو معبود سمجھ کر، کیا سمجھ کر کھڑے ہیں؟ معبود سمجھ کر کھڑے ہیں، بنیت عبادت۔ تو جب معبود سمجھ کر کھڑے ہوں گے بنیت عبادت تو کیا ہوگا؟ عبادت۔ اور اگر معبود نہیں مانتے، اللہ کا رسول مانتے اور بنیت تعظیم کھڑے ہیں تو وہ ہوگی تعظیم۔ اب دیکھیے یہ مسئلہ 14ویں صدی کی ایجاد ہے نہیں، فتاوی عالمگیری حضرت اورنگزیب عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے 500 بڑے بڑے جد مستند علماء کو بٹھایا اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم لوگ قرآن کو، حدیث کو، فقہ کو سامنے رکھ کر ایک ایسی کتاب مرتب کر دو کہ جس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت ہے نہ، اور اسی کے مطابق قانون چلے، فتوے دیے جائیں، حلال حرام کے، نکاح طلاق کے سارے مسئلے جتنے بھی مسائل ہیں وہ اس کے مطابق۔ تو علماء نے بیٹھ کر فتاوا مرتب کیا، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے یہ نیک کام کروایا تھا، اس واسطے اس کا نام ہی رکھ دیا گیا فتاوا عالمگیری۔ اس نیک بادشاہ نے یہ کام کروایا کیا ہے کہ ان کا نام اس فتاوا عالمگیری کو اٹھا کر دیکھو۔ اسی طرح فقہ حنفی کی بڑی بڑی معتبر کتابیں اور ہمارے ائمہ شافعی حضرات جو ہیں ان کی کتابیں، نبی کریم کے ادب اور تعظیم میں تو شافعی حضرات بہت ہی آگے، جتنے بڑے بڑے بزرگ ہوئے ہیں جنہوں نے نبی کریم کی تعظیم پر، نبی کریم کے خصائص میں، نبی کریم کی شان میں کتابیں لکھی ہیں، یہ شافعی ہوئے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت شافعی، اسی طرح سیدی امام عبد الوہاب شعرانی شافعی، اور یہ وہ لوگ ہیں جانتے ہو کون لوگ؟ امام سیوطی فرماتے ہیں میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 مرتبہ زیارت کی، 70 مرتبہ، یہ تو خواب میں زیارت کرتے تھے۔ اور سیدی امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پر اتنا کرم ہے کہ بعض مرتبہ میں تہجد کے وقت بیٹھا ہوتا ہوں، میرے پاس میرے دوست بھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ سرکار بنفس نفیس جاگتے ہوئے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ یہ بڑے بڑے جو ائمہ کرام بزرگان دین ہوئے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جب مدینہ طیبہ پہنچو حضور کے روضے پر کھڑے ہو کر سلام کرو تو کس طرح کھڑے، اسی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، وہ کس طرح نماز میں کھڑے ہوتی ہو، وہ یقف ہو سلام پڑھنے والا کھڑا ہو، کما یقف ہو کس طرح، جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے نماز میں۔ تو یہ کوئی 14ویں صدی کی ایجاد نہیں ہے، پیچھے سے سلف صالحین سے یہ مسئلہ چلا رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے واسطے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا یہ شرک نہیں، اس لیے کہ ہم نبی کریم کو معبود نہیں مانتے، ہم بنیت تعظیم کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا رسول مان کر، اللہ کا حبیب مان کر کھڑے ہوتے ہیں، لہذا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا شرک۔ میں نے ایک آدمی سے کہا اور میں نے کہا تو کہتا ہے کہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا نماز کی حیت ہے، صرف حیت بنانے سے شرک ہو جاتا ہے، تو غور نہیں کرتا اللہ نے تو نماز کے اندر سلام کو واجب کر دیا ہے۔ حیت کیا؟ نماز کے اندر جب تک حضور پر سلام نہ پڑا جائے نماز مکمل ہی نہیں ہو۔ کیوں بھائی آپ اتحیات بیٹھ جائیں اور اتنا پڑھیں اتحیات للہ والصلوات والطیبات اور سلام پھر دے، بولو نماز ہو جائے؟ میں کہا تو حیت لیے پھرتا ہے، رب نے نماز کے اندر سلام رکھا ہوا ہے، رب نے تو نماز کے اندر سلام رکھا ہوا ہے۔
اب میں ایک بات کرتا ہوں، خدا کے لیے ذرا سوچو، میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، کسی پر الزام لگانا، بہتان باندھنا گناہ عظیم، اور اگر کوئی کہے کہ اوکاروی نے غلط کہا ہے تو ابھی میں ہوں یہاں ہوں، صبح بھاگ نہیں جانا، ابھی ہوں یہاں۔ اگر کوئی بھی کہے کہ اس نے غلط کہا ہے یا مطلب غلط بیان کیا، اس کو میرے پاس لے آؤ، کتاب موجود۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کسی پر الزام لگانا، بہتان باندھنا گناہ عظیم۔ میں ممبر پر بیٹھا ہوں، اللہ مجھے کبھی توفیق نہ دے کہ میں غلط بیان نہیں کرتا۔ اب سنو، بات کرنی پڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے تو عبادت کے اندر سلام رکھا، جب تک نماز میں آپ نبی کریم پر سلام نہ بھیجے نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ بتاؤ ایمانداری سے کہ جب آپ سلام بھیجیں گے، کہیں گے السلام علیکہ ایھا النبی، یہ سیغے بھی حاضر کے ہیں کتاب کے، السلام علیکہ، یہ کا جو ہے یہ ضمیر خطاب ہے، اور خطاب اس کو کیا جاتا ہے جو مخاطب ہوتا ہے، یہ حاضر کا سیغہ ہے، ضمیر حاضر ہے، غائب ہو تو پھر یوں ہوتا کہ السلام علیہ، سلام ہو اس پر، نہ ہوتا السلام علی النبی، سلام ہے نبی پر۔ یہ کیا ہے؟ السلام علیکہ، سلام ہو تجھ پر، اس پر نہیں، تجھ پر۔ ایھا النبیو، یہ ایھا النبیو جو ہے یہ یا ایھا النبیو ہے، یا حرف ندا ہے جو محذوف ہے۔ عربی زبان میں بعض حروف حذف کر دیتے ہیں تو وہ حقیقت میں ہوتے ہیں، معنوں میں تقدیر عبارت میں وہ ہوتے ہیں، مگر ان حرفوں کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھ، ایسے وہ گیا تھا نا رہا ہونے والا یوسف علیہ السلام کے پاس، اس نے کیا کہا؟ یوسف ایھا الصدیق، تو اصل میں کیا ہے؟ یا ایھا الصدیق، یا حرف ندا محذوف کر۔ اسی طرح السلام علیکہ ایھا النبی جو ہے یہ اصل میں ہے یا ایھا النبی، یا حرف ندا محذوف ہے۔ اسی واسطے جس مولوی کا چاہو ترجمہ دیکھ لو، ترجمہ کیا ہے؟ سلام ہو تجھ پر اے نبی، تو یہ ہے کس کا ترجمہ ہے؟ یا، تو حاضر کا سیغہ، کتاب کا سیغہ، یا بھی موجود ہے۔ تو میں نے کہا اگر یا کہنا حاضر کے سیغے سے کتاب کرنا شرک ہے تو پھر کہنا پڑے گا اللہ نے اپنی عبادت میں بھی شرک ہی رکھا ہوا ہے، اور رکھا بھی ایسا ہے کہ جب تک اس کو کیا نہ جائے نماز ہوتی ہے۔ تو اصل میں یہ چیزیں شرک نہیں، انہوں نے شرک ان کو بنا کے مسلمانوں کو مشرک بنانا شروع کر دیا۔ ذرا غور کرو، جو بات کرنی ہے وہ اور ہے۔ بات یہ کہ جب آپ السلام علیکہ ایھا النبی کہیں گے، سلام ہو تجھ پر اے نبی، تو بولو آپ کا خیال حضور کی طرف جائے گا یا نہیں؟ ضرور جائے، بلکہ بزرگان دین نے کیا لکھا ہے؟ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم کے اندر لکھتے ہیں، وَأَحْضِرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں حاضر سمجھ کہ نبی کریم میرے دل میں جلوہ گر۔ یہ کئی مرتبہ میں آپ کو بتا چکا کہ ہمارے دلوں میں جو ایمان کی روشنی ہے وہ روشنی حضور کی، اس روشنی کا مرکز حضور ہے۔ ڈاکٹر اقبال جیسے مفکر نے بھی کہا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، وہ کہتے ہیں مسلمان کا دل جو ہے وہ حضور کا مقام۔ حضور کہاں رہتے ہیں مسلمان کے؟ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، اور آبروئے ماتے نام مصطفیٰ، فرماتے ہیں ہر مسلمان کے دل میں حضور کا مقام، اور ہماری عزت آبرو حضور کے نام کی ہے۔ تو امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْضِرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَقَّهُ الْكَرِيمَ وَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ فرماتے ہیں اپنے دل میں نبی کریم کو حاضر کر، حاضر سمجھ، اور نبی کریم کا تصور بان، اور پھر کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری کتاب ہے راہ حق، اس وقت بھی میں ساتھ لایا، اس میں یہ مسئلہ میں نے بڑے زور کا لکھا کہ جب نمازی السلام علیکہ ایھا النبی کہے تو علماء فقہاء نے لکھا ہے، بزرگوں نے، سب نے، کہ نمازی یہ سمجھے کہ اللہ کا دربار اور میں اللہ کے دربار میں حاضر، اور میں نے التحیات للہ والصلوات والطیبات کہہ کے اپنی عبادت اور بندگی کا ہدیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش، اور جب پڑھے السلام علیکہ ایھا النبی تو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے جس دربار میں میں حاضر ہوں اسی دربار میں نبی کریم بھی تشریف فرما، کیونکہ نبی کریم اللہ کے دربار سے اب کبھی غیر حاضر نہیں۔ حضور واصل بحق ہے، اللہ سے ایسے واصل باق ہیں کہ اب ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ سے جدا نہیں ہوتے، اور غلاموں سے بھی جدا نہیں ہوتے، ادھر مخلوق میں شامل ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل ادھر اللہ سے واصل۔ خواص برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا۔ یہ حضور کے نام میں اگر آپ غور کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ حضور کا نام کیا ہے؟ محمد،
मत चाहे कोई ना ही चूमे, रब ने नाम भी ऐसा बनाया और खुद बखुद ही चूम रहे। देखो ना, मुहम ये चूमना नहीं, किसी को आप ऐसे ही इशारा करें तो क्या मतलब हो गए? मुहम तो वैसे कुछ ना कहें तो किसी को आप इशारा करें तो क्या समझेगा? तो नाम ही अल्लाह ने ऐसा बनाया कि कोई चूमे ना चूमे, होंठ खुद बखुद चूम रहे। जुबान पे बारे खुदाया ये किसका नाम आया कि मेरे नुतक ने बोसे मेरी जुबान के लिए हैं। ये महबूब जो हुआ अल्लाह का, ऐसा महबूब दुनिया में हुआ ही। देख लो दुनिया का क्या हाल है। अगर महबूब हो एक और आशिक हो जाए 5-7 तो उनमें दुश्मनी, अदावत, रिकावत पैदा हो। ठीक बात है या गलत? कोई माशूक हो एक और आशिक हो जाए 8-10 हैं तो उन आशिकों में तलवार चढ़े। ये दुनिया के माशूकों का हाल। लेकिन अल्लाह के महबूब का ये हाल है कि महबूब एक है और उसके करोड़ों आशिक है, और जितनी रसूलुल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है उतनी इन आशिकों के दरमियान ज्यादा मोहब्बत। हुजूर के जो आशिक है उनमें दुश्मनी है, रिकावत है नहीं, मोहब्बत। और ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत की वजह से मोहब्बत। ऐसा महबूब कि अपने आशिकों में, अपने मुहिब्बों में ऐसा राबिता कायम किया कि इनके दरमियान रिकाबत अदावत नहीं बल्कि उल्फत हो। दुनिया में कोई ऐसा महबूब हुआ न हुआ है न हो। ये अल्लाह के हबीब की था। और ये महबूब ऐसा है कि इस पर मखलूक भी आशिक है, खालिक भी आशिक। तो खैर ये ज़िमरन बात आ गई। नबी करीम के नाम में गौर करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है मुहम्मद। हुजूर के नाम में 4 हरफ, मीम हाँ, असल में तो है हाँ, लेकिन हम लोग हे ही कहते हैं पंजाब। मीम हे मीम दाल 4 हरफ है। और जरा ये भी बताओ कि अल्लाह कितने हरफ? जो बराबरी हमने कर दी तो बरेलियों ने बराबरी की है। अल्लाह के नाम में भी 4 हरफ, हुजूर के नाम में भी। अल्लाह ताला के नाम में तो लाम, हुजूर के नाम में तो मीम। बोलो लाम के बाद कौन सा हरफ है? मीम। जिस तरह लाम के बाद मीम, इस तरह अल्लाह के बाद मुस्तफा। अल्लाह के नाम का दूसरा लाम मुशद्दद, दूसरे लाम में तशदीद है, और हुजूर के नाम की दूसरी मीम मुशद्दद। बात ये करनी थी कि जो हरफे मुशद्दद होता है, जिस हरफ पर तशदीद होती है उसका ताल्लुक माँ कबल से भी होता है, माँ बाद से भी है। नहीं तो वो आप अदा नहीं कर सकते। मसलन हे को छोड़ दें तो मीम को तशदीद के साथ कैसे पढ़ेंगे, और अगर दाल को छोड़ दें तो फिर कैसे अदा करेंगे? तो जो हरफे मुशद्दद होता है जिस पर तशदीद होती है उसका ताल्लुक माँ कबल यानी जो पहले हरफ होता है उससे भी होता है, और माँ बाद जो बाद में होता है उससे भी होता है। तो हुजूर की जो मीम है ना दरमियान में, दूसरी मीम जो मुशद्दद है हुजूर के नाम में, ये हुजूर के नाम की मीम है। हुजूर के नाम की मीम जो मुशद्दद है, और इससे माँ कबल यानी पहले क्या है? हे, और बाद में दाल। हे से मुराद है हक और दाल से मुराद है दुनिया। दरमियान में सरकार है, हक से ले रहे हैं दुनिया को दे हैं, हक से ले रहे हैं दुनिया को जो हक से मिला है मुस्तफा के जरिए, और जरिए से ही मिले। जो जरिया वसीला छोड़ के अलग फिरते इनको कख नहीं मिले, कुछ नहीं मिला ना मिले। मियाँ याद रखो, अगर नीम दरमियान से निकाल दी जाए तो हे अलग और दाल अलग। हे को दाल से और दाल को हे से मिलाने वाला नीम हुजूर है, मिलाने वाला हुजूर है, मिलाने वाले। जिसने हुजूर का दामन पकड़ लिया वो दुनिया से हक तक पहुँच गया, और जिसने छोड़ दिया वो यही रह गया, अलग हो गया। और हक से नेमतें आती हैं दुनिया तक तो इस नीम के जरिए से। अला हजरत इमाम अहले सुन्नत जो अपने वक्त के मुजद्दिद थे, 1000 के करीब किताबें लिखी। आपकी किताबें 50 उलूम पर मुश्तमिल। अरब के उलमा ने सनदें ली और आपको अपना इमाम माना और कहा कि इनके पाए का कोई आलिम नहीं है। वो फरमा आज के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। मुझे लोग कहते हैं ये बरेलवी है, मैं कहता हूँ भाई मैं तो उकाड़वी हूँ, मैंने तो बरेली देखी भी नहीं। बरेली इंडिया में मैंने नहीं देखी, मेरे अब्बा जान ने भी नहीं देखी होगी, अल्लाह उनको बख्श। तो मैंने कहा भी मैंने तो बरेली देखी नहीं, मैं तो उकाड़वी। पंजाब के रहने वाले हैं। जब मुल्क तकसीम हुआ था 47 नहीं कहते 47 में, तो हम उधर से हिजरत करके उकाड़े आ गए इंडिया। मगर हमारा इंडिया उधर पंजाब है, मशरकी पंजाब, अमृतसर वगैरह, तो हम तो महाजन है, इंडिया से हिजरत करके आए हैं, पंजाबी है। उकाड़े में आ गए तो उकाड़ भी हो गए। हमने तो बरेली देखी भी नहीं, तो हम बरेलवी नहीं है। मगर आला हजरत फाज़िल बरेलवी से अकीदत मोहब्बत इसलिए रखते हैं कि हमने उनकी किताबें पढ़ी हैं, उनके एक एक लफ्ज में से इसके रसूल तक हमने देखा कि वो हुजूर के आशिक हैं, और उनकी किताबों से अदब का सबक मिलता है, ताज़ीम का सबक मिलता है। वो कहते हैं उन्होंने इनकी खबर भी अच्छी तरह ली है ना, खूब नक्कर लगाए, इसलिए ये उनके दुश्मन। वरना उनके इल्म को इनके बड़ों ने भी माना है। ये क्या, इनके बड़े जो थे उन्होंने भी उनके इल्म का एतराफ किया, मगर ये दुश्मनी इसलिए है कि उन्होंने नक्कर जरा अच्छी तरह लगाए, परहेज न चेक इनको उनसे दुश्मनी। चुनाचे उनका शेर देखो ना, वो फरमाते हैं सिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, सिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए।
ارے جس مذہب میں حبیب کی تعظیم صرف ہو اس مذہب پر نہ تو وہ شمشیر برہنا عاشق تھے حضور کے. تو جو بات میں کر رہا تھا اس کے مطابق ان کا شعر فرماتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش کا معنی ہے رب العرش کی شخص. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. تو میاں دال کو ایسے حق سے جو کچھ بھی ملا سرکار کے وسیلے سے ملا. جس نے سرکار کا دامن پکڑا ہوا ہے وہ سرکار کی بدولت حق تک پہنچ, اور جس نے چھوڑ دیا وہ سرکار سے بھی الگ ہے سے بھی الگ. تو خیر دوسری گئی بات یہ کہاں سے کاغ نکلی. میں کیا کہہ رہا امام کی دالی فرماتی ہے جب السلام علیکم ایھا النبی پڑھو تو یہ عقیدہ رکھو کہ نبی کریم میرے دل میں جلوہ گر ہیں. حضور کا تصور باندھ کر سلام, اور یہ عقیدہ رکھو کہ حضور میرے سلام کو سن رہے اور اپنی شان کے لائق جواب بھی ارشاد فرما رہے. میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں اور اس اللہ کے دربار میں نبی کریم بھی تشریف فرما ہے. التحیات پڑھ کے میں نے اللہ کی بارگاہ میں بندگی کا ہدیہ پیش کیا ہے. اب السلام علیکم ایھا النبی پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں تعظیم کا ہدیہ پیش کر رہا ہوں کیونکہ انہی کی بدولت مجھے اللہ کے دربار میں رسائی ہے. انہی کے صدقے سے میں اللہ کے دربار میں پہنچا ہوں. اگر یہ تشریف نہ لاتے تو مجھے اللہ کے دربار میں رسائی حاصل نہ ہوتی. مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ سلیقہ نہ آتا, سب کچھ انہوں نے. تو بزرگان دین فقہاء علماء محدثین تو لکھتے ہیں کہ جب قرآن السلام علیکم ایھا النبی تو یہ عقیدہ رکھو کہ حضور اللہ کے دربار میں جلوہ گر. میں بھی اللہ کے دربار میں حاضر, اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا ہدیہ پیش کیا, حضور کی بارگاہ میں سلام کا ہدیہ پیش کیا. تو جب یہ عقیدہ رکھ کے آپ سلام پڑھیں گے تب آپ کی نماز ہو. اور سارے بزرگوں کا یہی حال. خواجہ خواجگان معین بے کسان والی ہندوستان حضرت خواجہ معین الحق والدین حسن سنجری چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آنکھ کے در نماز نبی ند جمال دوست. آنکھ کے در نماز نبی ند جمال دوست. فتویٰ حمید ہم کہ نماز قضا کو ند. فرماتے ہیں جو نماز میں اپنے دوست کا اپنے حبیب کا جمال با کمال نہیں دیکھتا ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوئی, وہ نماز پھر پڑھے. اور ایک اردو بولنے والے نے بھی شعر کہا حضور کی بارگاہ میں, وہ التجا کرتے ہوئے کہتا ہے اصل نماز ہے یہی روح نماز ہے یہی. اصل نماز ہے یہی بلکہ روح نماز ہے یہی. میں تیرے روح برو رہوں تو میرے روح برو رہے. آقا میں تیرے روح برو رہوں تو میرے روح برو رہے. تو اہل محبت کا تو یہ حال ہے. اور میں کہتا ہوں اہل محبت ہر مسلمان ہے. بتاؤ جو شخص حضور پر التحیات میں السلام علیکم ایھا النبی پڑھے گا اس کا خیال حضور کی طرف جائے گا یا نہیں؟ پھر جب درود ہی پڑے گا اللہم صلی علی محمد حضور پر درود بھیجے گا, نام لے گا, آپ کی آل کا نام لے گا, خیال نہیں جائے گا. میں کہتا ہوں شروع میں جب فاتحہ پڑھے گا اور علم والا ہوگا تو جب کہے گا نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت, اسی وقت اسے آ جائے کہ یا اللہ ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو علم والے کا ذہن جائے گا کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین. تو خیال ادھر جائے گا کہ ان پاک لوگوں کے طریقے پر چلا. اب یہ تو ہے حقیقت. اب سن لو, جیسا میں نے کہا تھا کہ کسی پر الزام لگانا بہتان باندھنا گناہ ہے. ان کا ایک مولوی ہے جس کا نام ہے مولوی اسماعیل, اس کو یہ شہید بھی کہتے, حالانکہ مسلمان پٹھانوں نے اس کو مار دیا تو یہ ان کو شہید کہتے کیونکہ حضور کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں کرتا تھا, انہوں نے ختم کر دیا. پٹھانوں نے مارا, مسلمانوں نے. یہ کہتے ہیں شہید. چلو بھائی, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ وہابیہ نے دیا ہے جس کو لقب شہید و ذبیح کا. وہ وہابیہ نے دیا ہے جس کو لقب شہید و ذبیح کا. وہ شہید لیلیے نجد تھا, وہ ذبیح تیغ خیار ہے. وہ نجد کی لیلا کا شہید تھا اور وہ ذبیح ہوا ہے نیک لوگوں کی تلوار سے. وہ ذبیح تیغ
तैयार नेक लोगों की बेअदबियां करता था ना, उन्होंने पाला छड़े, एक आदमी शहीद हो गया। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इनका जो मौलवी हुआ है, मौलवी इस्माइल शहीद, उसकी किताब है तक़वियतुल ईमान, घर घर बांधते फिरते हैं, बड़ी बेअदबियां। ऐसी बेअदबी की किताब आज तक दुनिया में नहीं लिखी। उसी के अंदर लिखा है नबी करीम की ताज़ीम बड़े भाई किसी करनी चाहिए, उसी में लिखा है हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, उसी में लिखा है हुजूर का दर्जा ऐसा ही है उम्मत में जैसे गाँव के चौधरी का अपने गाँव में होता है, उसी में लिखा है जो नबी करीम को अपना शफी और वसीला समझे और बुजुर्गान दीन की मन्नतें माने, नजरो न्याज करे, वो ऐसा मुशरिक है जैसा अबू जहल मुशरिक था। बड़ी बेअदबी। तो बताओ, उसने एक और किताब लिखी है जिसका नाम है सिराते मुस्तकीम, नाम देखो कितना सीधा रख, और उसमें लिखा गया है, लिखा है कि नमाज पढ़ते हुए अगर जिना का वसवसा आ जाए तो जिना के वसवसे से बीबी की मुजामियत का ख्याल बेहतर, और नमाज पढ़ते हुए बैल जानते हो क्यों बोला, गाय का जो वो होता है तोहर, गाय होती है ना मादा, और वो बैल वो नर, तो आप बैल को क्या कहते हैं, बुल, ये हिंदुओं का बाप, क्योंकि हिंदू गाय को कहते हैं माता, गाय को क्या कहते हैं, जब गाय इनकी माँ हुई तो वो बाप है। तो बाहर सूरत ये एक मिनट बात आ गई, बात ये करनी थी, जरा तवज्जो से सुनो गौर से। ये कहते हैं कि नमाज पढ़ते हुए बैल यानी बुल और गधा, जब बैल गधे के ख्याल में डूब जाए, महबूब मुस्तगरिक हो जाए, उनके ख्याल में ऐसा मुस्तगरिक हो जाए किसी और तरफ ध्यान ही न रहे, बैल गधे के ख्याल में खो जाए, तो इतना बुरा नहीं जितना नमाज में हुजूर की तरफ ख्याल ले जाना बुरा। ये उस किताब में। अगर कोई कहे कि उकाड़वी ने गलत कहा है तो मैं पहले बता रहा हूँ कि मैंने सुबह कहीं भाग नहीं जाना, अभी महीना डेढ़ महीना हो किताब साथ लाया, जिसका दिल चाहे कर दे। बैल गधे के ख्याल ने दिल नहीं दुखाया, कहते हैं बैल गधे के ख्याल में डूब जाए तो इतना बुरा नहीं, और जिना के वसवसे से बीवी की मुजामियत का ख्याल बेहतर है, और नबी करीम का और दीगर बुजुर्गान दीन की तरफ ख्याल ले जाना वो बहुत बुरा। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी गुस्ताखी। अब आप कहेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, मैं दयानतदारी के साथ इंसाफ के साथ वो वजह भी बता, क्योंकि एक मुसलमान जब सुनता है ना ऐसी बात तो वो सोचता है कि भाई आखिर वो आलिम थे, फाजिल थे, मौलवी थे, उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा मुसलमान तो कोई नहीं लिखता, अरे यहाँ गलत कहते हैं। तो इस वास्ते मैं आपको बताऊं कि बात क्या, बात ये थी इन लोगों को शिर्क का हैजा हुआ हैजे को क्या कहते हैं आप, ब्लैक, इनको शिर्क का ब्लैक हैजा हुआ है। जिधर देखते शिर्क की शिर्क इनको नजर, जो शख्स पानी में डूबा हुआ हो उसको चारों तरफ पानी नजर आएगा, जो अंधेरे में बैठा हो जिधर देखेगा, ये शिर्क में डूबे हुए हैं, जिधर देखते हैं शिर्क ही नजर आए। तो सुनो मैं तुम्हें बताऊं कि इन्होंने ऐसी बातों की, और फिर मैं जल्दी खत्म करता, इन्होंने ये लिखा है, ऊपर उन्वान कायम किया, नमाज में खलल अंदाज होने वाली चीजों का बयान। कौन सी चीजें नमाज में खलल अंदाज होती हैं और जो नमाज को खराब कर दे। तो वजह ये लिखी है, मैं बहुत मुख्तसर करूँ, वक्त बहुत हो गया है। लिखते हैं कि अगर जिना का ख्याल आएगा, बैल गधे का ख्याल आएगा तो वो ताजीम के साथ नहीं आए, क्योंकि बुरी चीजों का ख्याल ताजीम के साथ नहीं आए, और नबी करीम का ख्याल आएगा नमाज में तो वो ताजीम के साथ आए, और अल्लाह की इबादत में गैरुल्लाह की ताजीम ये शिर्क, वही चल रहे शिर्क का इनको वो हैजा हुआ है। समझ रहे वजह, कहते हैं बैल का गधे का दूसरी गंदी चीजों का ख्याल आएगा तो वो ताजीम के साथ नहीं आए, क्योंकि गंदी चीजें, और रसूलुल्लाह का ख्याल इस बात से बुरा है कि रसूलुल्लाह का ख्याल आएगा तो ताजीम के साथ आए, और अल्लाह की इबादत में गैरुल्लाह की ताजीम शिर्क है, इस वास्ते नमाज फासिद हो जाएगी, इस वास्ते रसूलुल्लाह का ख्याल इन चीजों के मुकाबले में बुरा है। ये लिखी है वजह, शिर्क से बचना चाहते हैं, जैसे शैतान भी शिर्क से बचना चाहता था, गैरुल्लाह की ताजीम की तो कहीं शिर्क ना हो जाए, मलून ही हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी है कि मैंने एक किताब लिखी है जो छप रही है, और मैंने अपने बेटे से कहा था कि जल्दी से जल्दी भेज देना, इंशाअल्लाह वो मेरे होते हुए आ जाएगी। बस वो ऐसी किताब मैंने लिख दी है इनके मुतल्लिक कि हमारा इनसे इख्तिलाफ क्यों, क्या वजह है, क्यों हम इनके पीछे नमाजे नहीं, असल बात क्या है वो उसके अंदर लिखी। ओहो फर्क से उड़ा दिए ऐसी किताब। 30 बरस हो गए मुझे तकरीरें करते हुए, अपनी 30 बरस की मालूमात और ये जितने रगड़े झगड़े हर जगह होते हैं सबका निचोड़ मैंने किताब को पढ़कर हर शख्स असल बात को समझ जाएगा कि असल बात। उसके अंदर मैंने इन लोगों से 3 सवाल किए तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत मुख्तसर, वहाँ तो बड़ी तफसील से लिखी। ये कहते हैं कि नबी करीम की तरफ ख्याल जाएगा, हुजूर का ख्याल आएगा तो ताजीम के साथ आएगा, और नमाज में गैरुल्लाह की ताजीम शिर्क है, लिहाजा नमाज अगर हुजूर का ख्याल आए ताजीम के साथ तो नमाज खत्म, और अगर हुजूर का ख्याल आए तहकीर के साथ, हिकारत के साथ तो ये कुफर है, क्योंकि नबी करीम का ख्याल हिकारत के साथ लाना ये कुफर है सब उलमा के नजर, क्योंकि नबी करीम हमारे रसूल है, हमारे नबी है, अल्लाह के हबीब है, अल्लाह ने उनकी ताजीम का हुक्म दिया, और हम अगर उनकी तहकीर करेंगे, हिकारत के साथ उनका ख्याल लाएंगे तो काफिर हो जाएंगे, क्योंकि नबी करीम का हिकारत के साथ ख्याल लाना ये कुफर। तो मैंने इनसे सवाल किया कि अगर हुजूर का ख्याल आया ताजीम के साथ तो शिर्क, और अगर हुजूर का ख्याल आए तहकीर के साथ तो कुफर। तो जब कुफर हो गया तो काफिर की नमाज कहाँ हुई? अगर ताजीम के साथ ख्याल आए तो नमाज गई बकौल तुम्हारे, और अगर तहकीर के साथ
آئے تو نماز گئی، تو پھر خیال تو ضرور آئے گا جب سلام بھیجیں گے حضور پر، درود پڑھیں گے، نام لیں گے تو خیال تو ضرور آئے گا۔ اب اگر خیال آئے تعظیم کے ساتھ تو تم کہتے ہو شرک ہو گیا، اگر آئے تحقیق کے ساتھ تو کفر ہو گیا۔ تو دونوں صورتوں میں مسلمان تو رہتے نہیں، جب مسلمان نہیں رہے تو نماز کہاں رہی؟ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ سرے سے سلام پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھ کے سلام بھیج دیں، نہ آگے السلام علیکم ایھا النبی پڑھے، نہ تشہد پڑھے، نہ درود پڑھے، نہ سرکار پر سلام ہو، نہ نبی کریم کا نام لیا جائے، اور نہ یہ خیال جانے آنے کا جھگڑا پیدا ہو۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ اگر سلام نہیں پڑھتے، تشہد نہیں پڑھتے اور درود نہیں پڑھتے تو نماز پھر بھی نہیں ہوتی، بدل نماز ہوگی۔ تو اگر خیال تعظیم کے ساتھ آئے تو نماز نہیں ہوتی، اگر تحقیق کے ساتھ آئے تو نہیں ہوتی، اور خیال ضرور آئے گا۔ اگر یہ پڑھنا چھوڑے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو بولو جائیں کدھر؟ میں نے کہا ہمارا تو اللہ کے فضل سے عقیدہ یہ ہے کہ حضور کا خیال آتا ہے اور تعظیم کے ساتھ آتا ہے، اور حضور کی تعظیم واجب ہے، کیونکہ تعظیم عبادت، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نبی کریم کی تعظیم کرتے ہیں، مگر تمہاری کسی صورت میں نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اگر تم خیال لاؤ گے حضور کا تو تعظیم کے ساتھ لاؤ گے تو بقول تمہارے صرف تحقیر کے ساتھ لاؤ گے تو کفر، اور اگر یہ پڑھو ہی نہ تو پھر بھی نماز نہیں۔ تو جب تمہاری اپنی نہیں ہوتی تو ہماری تمہارے پیچھے کیسے؟ میں نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ اگر اپنی نماز پڑھ کے دکھاؤ تم کس طرح نماز پڑھ سکتے ہو؟ اس بات سے ہوتے ہوئے یا تو کہو یہ بات غلط ہے جو مولوی اسماعیل نے لکھی، تب تمہاری نماز صحیح ہو سکتی ہے، اگر اس کو صحیح مانو تمہاری نماز کسی صورت میں صحیح۔ اصل میں نے آپ کو بتایا نا، ان کو شرک کا ہو گیا ہے گا، شرک ان کے اوپر چڑھ گیا ہے، تو یہ بیچارے شرک بکار، جن چیزوں کو یہ شرک کہتے ہیں حقیقت میں وہ شرک نہیں۔ میرے بزرگوں عبادت اللہ کی ہوگی، تعظیم رسول اللہ کی ہوگی، ہم رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ تعظیم کرتے، اور عبادت اور تعظیم میں فرق کرنے والی چیز ہے بندے کی نیت، اور حضور نے ایک ہی جملے میں فیصلہ فرما دیا، انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیت۔ صرف ایک بات 2-3 منٹ میں عرض کر کے گفتگو ختم کرتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جانور آپ کو سجدہ کر، جانور اونٹ گھوڑے بھیڑ بکریاں حضور کو دیکھتی تھی تو سجدے میں گر جاتے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں تو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، تو ہمیں اجازت دیجیے ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور نے فرمایا نہ، سجدہ صرف اللہ کو، سجدہ کے لائق اللہ کی ذات ہے، سجدہ اللہ کو کرو، اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے مردوں کو سجدہ کیا کریں۔ حضور نے سجدہ کرنے سے منع، سجدہ نیت تعظیم بھی کیا جائے تو اب یہ منع ہو، تعظیم کی اس قسم کو حضور نے منع، تعظیمی طور پر سجدہ کرنا یہ منع ہے، شرک نہیں، حرام ہے، شرک نہیں، شرک اس وقت ہوگا جب معبود مان کر کرے، اگر معبود نہیں مانتا اور تعظیم کے طور پر سجدہ کرتا ہے تو وہ فعل حرام کا مرتکب ہو کر گناہ گار ٹھہرے گا، مشرک نہیں ہوگا، اور گناہ گار اس لیے ٹھہرے گا کہ تعظیمی سجدے سے حضور نے منع۔ کسی طرح کسی کی تعظیم کے واسطے اتنا جھک جانا جیسے کہ ہم نماز میں رکوع کر، اس سے بھی حضور نے منع فرمایا، تعظیم کی یہ قسم بھی حرام ہو گئی، لیکن کسی کے آنے پر احتراماً کھڑے ہو جانا اس سے حضور نے منع نہیں فرمایا بلکہ اس کا حکم دیا، خود بھی کھڑے ہوئے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ نکلا کہ جب کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے تو جو سارے جہان کا آقا ہے اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا کیسے ناجائز ہو سکتا؟ اور دوسری بات یہ کرنی ہے کہ دیکھو سجدے سے حضور نے منع فرمایا، اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اپنے ہاتھ اور پیر چومنے کی اجازت دی، میں حضور کے ہاتھ چومنے اور پیر چومنے اس کی حضور نے اجازت دی، ہاتھ پیر چومنے کی حضور نے اجازت دی، حدیثیں بڑی بڑی ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری والے انہوں نے حدیثیں لکھی ہیں الادب المفرد کے اندر، مشکوٰۃ شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر اٹھا کر دیکھ لو صحابہ حضور کے ہاتھ پیر چومتے، حضرت علی حضرت عباس کے ہاتھ پیر چومتے، کیونکہ حضرت عباس ان کے چاچا تھے اور چچا بجائے باپ کے، یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی ماں باپ کے ہاتھ پیر چومے تو یہ سنت، کیونکہ حضرت علی حضرت عباس کے ہاتھ پیر چومے۔ در مختار جو فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب ہے اس میں لکھا ہے ماں کے پیروں کو چومنا ایسے کہ ایسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دے، ان کے مولویوں نے بھی لکھا ہے کہ بزرگوں کے ہاتھ پیر چومنا جائز ہے۔ اب ذرا سوچو، سجدے سے حضور نے منع فرما دی اور ہاتھ پیر چومنے کی اجازت دی تو ماننا پڑے گا کہ ہاتھ پیر چومنا یہ سجدہ نہیں، سجدے سے تو حضور نے منع کیا اور ہاتھ پیر چومنے کی اجازت دی، تو اگر یہ سجدہ ہوتا تو حضور اس کی اجازت کیسے دی؟ تو ہاتھ پیر چومنا سجدہ نہیں۔ تو ذرا سوچو کہ آپ اپنی ماں کا پیر چومنا چاہیں یا کسی بزرگ کا پیر چومنا چاہیں تو اپنا منہ جھکا کر اس کے پیر تک لے کے جائیں گے یا نہیں؟ یا اماں سے کہیں گے اماں ذرا پیر اٹھا کے میرے منہ کو لگا دیں، تو بولو اماں کا پیر 5 فٹ اونچا جائے گا؟ ماننا پڑے گا، دنیا کا ہر عقل مند میری اس بات کی تائید تصدیق کرے گا کہ جو ماں کا پیر چومنا چاہتا ہے یا باپ کا یا کسی بزرگ کا پیر چومنا چاہے گا یا صحابہ حضور کے پیر چومتے تھے تو وہ اپنا منہ جھکا کر پیر تک لے کے جاتے، یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ بولو بغیر جھکے پیر کا بوسہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو بات یہ بتانی ہے کہ جھکے بغیر بوسہ بھی پیر کا نہیں ہو سکتا، بغیر جھکے پیر کا بوسہ بھی نہیں ہو سکتا اور بغیر جھکے سجدہ بھی نہیں ہو سکتا۔
झुकना दोनों में पाया जाए, झुकना दोनों में होगा। जब तक झुकोगे नहीं सजदा नहीं होगा, जब तक झुकोगे नहीं पैर का बोसा नहीं होगा। झुकना दोनों में पाया जाएगा, लेकिन अगर सजदे की नीयत से झुकोगे तो गुनहगार हो जाओगे, और अगर चूमने की नीयत से झुकोगे तो सवाब के हकदार हो जाओगे। झुकना दोनों में पाया जाएगा, मगर एक सवाब और एक गुनाह फर्क करने वाली चीज बंदे की नहीं। ये ना नीयत को देखें न किसी के अकीदे को देखें, वो फटाफट फतवा लगा दे। नियत को देखना पड़ेगा। एक शख्स आता है मस्जिद में, उसकी नीयत है नमाज पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना, कुरान शरीफ पढ़ना, और एक शख्स इस नीयत से आता है कि मैं मस्जिद से कुछ चीज चुराऊंगा, कुछ चीज उठा के ले जाऊंगा चोरी करके। आए तो दोनों अल्लाह के घर में, मगर एक का आना सवाब और एक का आना गुनाह फर्क करने वाली चीज वही नीयत। वो नेक नीयत से आया, ये बुरी नीयत। तो नीयत को नहीं देखो, नीयत को देखना पड़े। तो जब हमारी नीयत ताजीम की है तो तुम क्यों हम पर इल्जाम लगाते हो कि हम इबादत करते हैं और ये शिर्क है? ये इल्जाम है, बुहतान है। खुदा की कसम हम इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह को। नबी करीम सैयदुल अंबिया हैं, हबीब किबरिया हैं, बाइस अर्ज़ो समा हैं, मालिक के कौनो मकान हैं, मगर इसके बावजूद हम ये कहते हैं हुजूर इबादत के लायक नहीं, माबूद नहीं है। हम हुजूर को माबूद नहीं मानते, अल्लाह का महबूब मानते, अल्लाह का शरीक नहीं मानते, अल्लाह का हबीब मानते हैं। और इन्होंने अहले मोहब्बत के राज को समझा ही नहीं। जो मजा हबीब में है वो शरीक में कहाँ? ये वो समझ सकता है जो मोहब्बत के राज को समझ। शरीक जो होता है, जिसको आप कहते हैं पार्टनर ही कहते हैं, तो शरीक जो होता है वो जितने हिस्से का शरीक होगा। अगर किसी फर्म में, किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान में, किसी शॉप में किसी का हिस्सा है 50-50, आधा आधा, तो आधे का वो मालिक, आधे का वो मालिक। और अगर किसी का तीसरा हिस्सा है तो एक के दो हिस्से हैं, तो एक दो हिस्से का मालिक है, एक एक हिस्से का। यानी शरीक जो होता है वो उतने हिस्से का मालिक होता है जितना उसका हिस्सा हो। लेकिन जो हबीब होता है ना, जो हबीब होता है उसको मुहिब कहता है। मेरे हबीब, मैं भी तेरा, मेरा सब। ये बात हर कोई नहीं समझती है, वही समझ सकता है जिसको किसी से मोहब्बत हुई हो। और मोहब्बत हो है नहीं ना है जो मोहब्बत के असरार को समझता। और ये हमारी मोहब्बतें क्या चीज है अल्लाह की मोहब्बत के आगे है? तो मोहब्बत वाला जो होता है, मुहिब जो होता है, वो अपने हबीब से कहता है मेरे हबीब, मैं मेरा। तो हबीब तो सारे का मालिक हो, शरीक तो उतने हिस्से का मालिक होता है जितना उसका हिस्सा होता है, और हबीब तो सबका ही मालिक होता है। अपड़ वाला हजरत का से जो इस शान को, इस हकीकत को समझ फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब। या रसूलल्लाह, मैं तो आपको मालिक ही कहूँगा इसलिए कि मालिक के हबीब हो। मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मुहिब व महबूब के दरमियान मेरा तेरा नहीं। वो कहता है मेरा सब कुछ तेरा, तेरा सब कुछ मेरा। मन तो शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जान शुदी, ताकत में दोयत बागदी मन दी गरम तू। मेरा आज की रात जब हुजूर अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह ने फरमाया, महबूबा है मैंने सब कुछ तेरे वास्ते किया, प्यारे तू ना होता मैं कुछ ना, ये सब कुछ तेरे वास्ते। जरा सुनो, ये बड़े प्यार की बात। अल्लाह ने क्या फरमाया, महबूबा है सब कुछ तेरे वास्ते। और नबी करीम कहते हैं, या अल्लाह मैंने तेरे वास्ते सब कुछ तोड़ा। अल्लाह फरमाया तेरे वास्ते सब कुछ बनाया। हुजूर फरमाते मौला करीम मैंने तेरे वास्ते सबको तोड़ा, मेरा मतलूब सिर्फ तू है, मेरा मकसूद तू है। और अल्लाह भी फरमाता है, महबूबा मैंने सब कुछ तेरी खातिर बनाया है, ये सब कुछ तो फैली है, तू मकसूद है, तू मेरा मकसूद है, मैं तेरा मकसूद। मियां ये है मोहब्बत की बातें। और मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ कि इन लोगों में जो खामी है, जो कमी है, वो यही कि इनको इसे रसूल की दौलत नहीं, इश्क से महरूम, मोहब्बत से महरूम। क्योंकि इश्क वाला नहीं कहता हुजूर की जालियों को हाथ लगाना शिर्क है, इश्क वाला नहीं कहता। हम लोग यहाँ तो और मामला है, पंजाब जहाँ हम रहते हैं ना पाकिस्तान में, वहाँ बड़ा मामला और तरह हम बात करते। हम इनसे कहते हैं तू कहता हुजूर की गालियों को चूमना शिर्क है, ये शिर्क कैसे हो गया? ये कौन सी अल्लाह की सिफत है जिसमें शिरकत हो गई? चूमना किसी चीज को मोहब्बत से, ये अल्लाह की कौन सी सिफत में शरीक होना है? कौन सी शिरकत है? अगर चूमना शिरक है तो सोच जरा तू क्या क्या चूमता रहता है? तुझे जब जोश करता है और तू अंधा हो जाता है और तुझ पर रहवानियत का गलबा आता है, फिर क्या क्या चूमता है तू? सब कुछ चूमने तेरी तौहीद में फर्क नहीं आता। हम हुजूर का नाम चूमते हैं, जालियों को चूमते हैं, तू शिरक का फतवा लगाता है, शर्म नहीं आती तुझे? तो इनका हाल यही है। वहाँ तो हम लोग इस तरह इनके पेश है, कुरान हदीस इनको क्या सुनाना, इनको इस तरह ही रहती है। अगर कहना हुजूर का नाम चूमना शिरक है, शिरक तू की चूमना है, क्या चूमता रहता है? उस वक्त तुझे शिरक का ख्याल नहीं आता? तौबा तौबा, असल में मोहब्बत नहीं, मोहब्बत नहीं। जिसको हुजूर से मोहब्बत होगी, जिसके दिल में हुजूर का इश्क होगा, उसका तो दिल चाहेगा मैं हुजूर की दीवार हूँ। और ये 14वीं सदी का मसला नहीं है, ये सिर्फ अहले मोहब्बत के लिए नहीं,
شفا شریف بڑی معتبر مستند حضور کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے۔ امام قاضی عیاض رضی اللہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تو بزرگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے پاس بیٹھے اور حضور کے ہاتھ میں کتاب ہے، اور حضور فرماتے ہیں ایسی کتاب کسی نے نہیں لکھی، لوگوں کو کہتے ہیں یہ پڑھا کرو، اور واقعی ایسی کتاب نہیں کسی نے لکھی۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ تعریف حقوق المسلمین۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ہم غلاموں پر نبی کریم کے حقوق کیا، غلاموں پر امت پر نبی کریم کے حقوق کیا۔ ایسی لاجواب کتاب ہے حضور کی شان بے نظیر۔ شفا شریف اس کا نام ہی شفا، تینوں کو شفا بس۔ اس میں لکھا ہے مدینہ شریف جاؤ تو وہاں کے در و دیوار کو بھی، حجرہ مبارکہ کی دیواروں کو بھی، وہاں کی ہواؤں کو بھی سنگو، وہاں کے لوگوں کا بھی ادب کرو، کیونکہ ان سب چیزوں کو حضور سے بھی حضور۔ دنیا محبت والے تو اس کتے کے پاؤں بھی چومتے ہیں جو محبوب کی گلی میں جاتا پائے سک بو سید مجنو خلق گسا ان کے سور گفت کہنے لگا این سگے در کوئے نیلا گاہے گاہے رتا۔ کتے کے پاؤں چوم رہا تھا نا مجنو، لوگوں نے کہا اس میں کیا فائدہ، کیا کر رہے ہیں؟ کہیں گے تم رہنے دو، تم نہیں سمجھتے، میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی میں ملت عاشق سے ملت آجدا اور عاشقاں مذہب و ملت خدا۔ مولانا نور فرماتے ہیں اہل محبت کا مذہب الگ، یہ اہل محبت نہیں، بس یہ سمجھ علم ہوگا ان کے پاس، نمازیں اچھی طرح پڑھتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، 3 مہینے کے بعد اتنا سارا محراب ہو جاتا متے میں۔ ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، جب سے ہوش سنبھالی ہے نماز ہمارے سارے آزاد پڑھتے ہیں، ہمارے ماتھوں پر اتنا محراب نہیں پڑتا، ان کی 3 مہینے کے بعد مرغی کے انڈے کا برابر جیسے شامی کباب ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے، رگڑتے ہیں چنگی طرح۔ علم بھی ہوگا، نمازیں بھی لمبی لمبی پڑھتے ہیں، مگر عشق و محبت کی دولت محروم ہے۔ ان کی باتیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کو حضور سے عشق نہیں، کیونکہ عشق والے ایسی باتیں۔ تو میں نے آج کیا بتایا آپ کو کہ عبادت کے لائق صرف اللہ، ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہمیں ایسی زندگی اختیار کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر کام عبادت بن جائے۔ اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا مختصر طور پر، اللہ کی بندگی کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی تعظیم کرو، اللہ کی عبادت کرو، حضور کی تعظیم کرو۔ جو صرف اللہ کی عبادت کرے حضور کی تعظیم نہ کرے وہ مقبول نہیں، اور جو صرف تعظیم کرتا رہے اللہ کی عبادت نہ کرے وہ بھی مقبول نہیں۔ مقبول ہونا ہو تو اللہ کی عبادت کرو اور نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم کرو۔ تو اس کے بعد پھر جب نبی کریم کی تعظیم ہم پر فرض واجب ہوئی تو جتنی چیزیں حضور سے نسبت تعلق رکھنے والی ہیں ان کی تعظیم بھی درجہ بدرجہ ہم پر لازم ہوتی۔ حضور کی تعظیم کی وجہ سے حضور کے اصحاب کی تعظیم بھی کریں، اہل بیت اطہار کی تعظیم بھی کریں، روضہ اقدس کی تعظیم بھی کریں، مدینہ شریف کی تعظیم بھی کریں گے، مکہ مکرمہ کی تعظیم بھی کریں، حضور کی امت کے اولیاء صلحاء کی تعظیم بھی کریں، جن جن مقامات کو حضور سے نسبت تعلق ہے ان کی تعظیم بھی کریں گے۔ یعنی جتنی چیزیں بھی حضور کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھنے والی ہیں ان کی تعظیم بھی کریں گے، اور ان کی تعظیم در حقیقت حضور۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے اور اپنے حبیب کی تعظیم کرنے کی اور اپنے پیاروں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق دے۔ بس جو کچھ ہے اسی میں ہے بے ادب بے نصب اور بادب بانب۔ ادب کرو، بے ادبی ساری عبادتوں کو برباد کر دے، ادب سے رہو، ادب کرو، بے ادبوں کے پاس بھی نہ بیٹھ، ان کی مجلس میں بھی نہ جاؤ ورنہ اثر ہو جائے گا، تم بھی بے ادب ہو جاؤ گے۔ برائی جلدی اثر کرتی ہے، بیماری جلدی اثر کرتی ہے، بری چیز کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ نہ پاس بیٹھو، نہ اپنی منوں کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اللہ کے پیاروں کی درجہ بدرجہ تعظیم کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔